औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद यहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इससे पहले कि खाकसार मज़ीद कोई बात अर्ज़ करें, मुबारक भाई, मेरी तस्वीर और आवाज़ साफ़ आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा प्यारे भाइयों, आज का जो प्रोग्राम है, आज का ये कहें कि खुसूसी प्रोग्राम, वो ये कहें कि कुछ दुख और कुछ खुशी के जज्बात के साथ करने की अल्लाह ताला जो है वो हमें तौफीक दे रहा है। खुशी तो इस बात की है कि एक दफ़ा फिर हम सब ने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा। और जैसा कि आज के प्रोग्राम के टाइटल में भी खाकसार ने शामिल किया था, हमारे प्यारे नबी ने वो जो जन्नती फिरका है उसकी निशानी में ये फरमाया कि उनका हाल मेरे और मेरे सहाबा जैसा होगा। और इसी बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक मिसरा भी हमें याद आता है। आपने फरमाया, सहाबा से मिला जब मुझको पाया। एक तो खुशी इस वजह से है। दूसरी खुशी की वजह ये है कि ये जो सिलसिला चला पाकिस्तान में अहमदियों को कुर्बानी से जियां मना कर देंगे, हर बंदा जो है वो एक तो आजकल खुदा बन के बैठा हुआ है। बात ये है, जिस खुदा की खातिर हमने कुर्बानियां देनी थी या देते हैं, उसका अजर भी हमने उस मौला से लेना है, उसी मौला से लेते हैं, वही अल्लाह हमें उसका अजर देता है। और हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि हमने कोई अजर जो है वो इसका मौलवियों से लेना है या किसी हुकूमत से लेना है। तो इसलिए चूंकि हमें हमारी कुर्बानियों का अजर अल्लाह ताला से मिलता है, किसी हुकूमत से नहीं मिलता, किसी ओहदेदार से नहीं मिलता, किसी मौलवी से नहीं मिलता, इसलिए खुशी इस बात की भी है कि वो खुदा जो नीयतों के हाल जानता है, वो खुदा जो नीयतों के हाल जानता है, इंसान के दिलों पे उसकी नजर है। क्या वो इस बात पे कादर नहीं? जरूर कादर है कि हर वो अहमदी जिसने कुर्बानी की नीयत की थी लेकिन नहीं कर सका, अल्लाह ताला उसको कुर्बानी का अजर दे। एक बात। दूसरा ये कि क्या वो खुदा इस बात पे कादर नहीं, इस बात पे हमें खुशी नहीं होगी, लेकिन क्या वो अल्लाह ताला इस बात पे कादर नहीं कि बाकी जिसने भी कुर्बानियां की और लेकिन अहमदियों की कुर्बानियां रोकने की कोशिश की, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियां उनके मुंह पे दे मारे। कादर है वो। और ये जो खाकसार ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला जो है वो तो दिलों के हाल जानता है, वही है जो अजर हमें देता है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अल्लाह ताला का कलाम पाक हमें इस बात की खुशखबरी देता है, हमें ये बतलाता है। क्या बतलाता है? अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह हज में फरमाता है, हरगिज अल्लाह तक ना उनके गोश्त पहुंचेंगे और ना उनके खून, लेकिन तुम्हारा तकवा उस तक पहुंचेगा। इसलिए जिस खुदा की इंसान के दिलों की गहराइयों तक नजर है, वो अगर देखेगा कि अहमदी का दिल तकवा से लबरेज है, भरा हुआ है, और इस बात पे गमगीन है कि उसको खुदा के हुजूर कुर्बानी करने से रोका जा रहा है, तो मौलवियों का क्या ख्याल है या इन लोगों का क्या ख्याल है कि अल्लाह ताला उसको अजर नहीं देगा? देगा, जरूर देगा। फिर हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस खाकसार दिखलाकर आगे फिर किसी भाई को मौका देगा। हदीस में आता है, ये मसनद अहमद की हदीस है। फरमाया, सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्र रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक सहाबी ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कुर्बानी के लिए सिर्फ बकरी है। यानी एक ही जानवर था बेचारों के पास, उस सहाबी के पास, वो भी
کسی کو دودھ کے لیے عاریتن دے رکھی ہے، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ آپ 10 ذی الحجہ کو یعنی عید کے دن اپنے بال کاٹ لیں، مونچھیں موڑ لیں اور زیر ناف بال صاف کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل قربانی کا اجر دے گا۔ تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے کہ مومن کو واقعی فزیکلی قربانی کرنی پڑے۔ ہاں، اگر اس کے دل کے اندر نیت تھی تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا کہ گویا اس نے قربانی کی ہے۔ اب یہ بتائیں، یہ دکھلانے کا مقصد یہ تھا ان عقل کے اندھے لوگوں سے، یہ ہم تو پیار محبت سے عرض کرتے ہیں، یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ آپ لوگ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے ان باتوں سے؟ آپ کی خوشنودی حاصل کرنا تو ہمارا مطمع نظر ہی نہیں تھا، کسی بھی احمدی کا کبھی بھی مطمع نظر نہیں رہا۔ ہمارا مطمع نظر تھا اور ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ وہ تو ہمیں قرآن پاک بھی بتا رہا ہے، احادیث نبویہ بھی بتا رہی ہیں کہ وہ تو ہم بغیر قربانی کیے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ تو ایک واقعہ ہے جس میں صحابی جو تھے ان کے پاس بکری موجود تھی، کوئی کسی نے روکا نہیں تھا، ٹھیک ہے جی، کوئی پابندی نہیں لگی تھی، لیکن اپنی مجبوری کی وجہ سے فائنینشلی طور پہ بیچارے سیکریفائی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو اگر اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے مطابق، تو ان احمدی مسلمانوں کو جن کے اوپر اس طرح کی پابندیاں عائد کی گئیں جس طرح کے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے مکہ کی طرف، جب صلح حدیبیہ ہوئی تو تب کفار کو کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم قربانی کے جانور بھی جو ہیں وہ مکہ میں آ کے ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ کوئی بات نہیں، صحابہ سے ملا، جب مجھ کو پایا ان کا حال میرے اور میرے صحابہ جیسا ہوگا تو ہمیں تو خوشی ہی خوشی ہے جناب۔ ہمیں آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے ملا دیا۔ اچھا، ایک اور بات ہے، اس کے بعد میں مبارک بھائی کی طرف چلوں گا۔ اس خوشی کے ساتھ ساتھ غم بھی ہے، ہمیں بہت غم ہے، گہرا غم ہے، اس لیے کہ ہر پاکستانی جو پاکستانی احمدی ہے، پاکستان کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ پاکستان ہم احمدیوں کا جن کی پیدائشیں وہاں پہ ہوئی، جو باہر بھی آ رہے ہیں آگے ہیں، ہمیں پھر بھی پاکستان سے بہت پیار ہے۔ اور جس طرح جب آپ کے کسی عزیز کے اندر آپ کو نظر آئے کہ اس میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس میں یہ گراوٹ آ گئی ہے، اس میں یہ ان پستیوں کی گہرائیوں کے اندر یہ بندہ چلنا شروع ہو گیا ہے، یہ گرنا شروع ہو گیا ہے، تو انسان کو دکھ ہوتا ہے، نیچرل بات ہے۔ اس لیے لازمی بات ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو بحیثیت قوم ان پستیوں میں گرایا جا رہا ہے تو ہمیں شدید دکھ ہوتا ہے، شدید غم ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی غم ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو عظیم شان قوم ہے وہ ان پستیوں میں گرنے کے بعد وہ عظیم قوم تو نہیں بنا کرتی، اس کا حال پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے وہی ہوا کرتا ہے جو کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اس سے پہلے کہ خاکسار کچھ اور مزید عرض کرے، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بارے میں جو ایسی باتیں لے کے آتے ہیں ان سب کا حال آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں۔ کون سی ایسی تقسیم ہے جو اس ملک میں ان لوگوں نے خود اپنے اوپر نہیں لے لی ہوئی؟
چاہے وہ مذہبی تقسیم ہو، فرقہ کی تقسیم ہو، لسانی تقسیم ہو، اور اس بنیاد پہ کون کون سی نفرتیں ہیں جو خود پال نہیں رکھی ہوئی. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ لوگوں کو عقل آ جائے. بارہ مبارک بھائی، آپ نے اس بارے میں کوئی مزید کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ جی؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام ہمارے سننے والوں کو بہت ہی ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو ہماری طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے دلی عید مبارک قبول ہو. گو کہ اس وقت پاکستانی احمدیوں کے ساتھ ان کے دکھ میں جیسے وہ تکلیف میں ہیں اس وقت، اور جو اسلامی شعار ہیں اس کو استعمال، اس کو اپنانے کے لیے بیچارے تڑپ رہے ہیں، اور اسلام کی جو شعار ہیں یا ارکان ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ان کو جو ان ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس تکلیف میں ہمارے دل بھی ان کے ساتھ خون کے آنسو رو رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دل جلتے ہیں، ہمارے دل اس میں برابر کے شریک ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ کس طرح ان زخموں کو ان کے اوپر مرہم رکھے گی، اور ہمارے یہ وقت جو ہیں خوشی میں تبدیل ہوں گے، اور ہم اپنے پیارے بھائیوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ جئیں گے، اور اسلام کی پابندیوں سے آزاد، اسلام کے اوپر جو پابندیاں ہیں اور بیجا جو انہوں نے اپنا اسلام بنا کر تھوپا ہوا ہے، ان سے ہم نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ابھی میں نے جو آپ نے پوسٹ بنائی تھی اس پروگرام کی، تو میں نے مختلف گروپوں میں لگائی. تو ایک گروپ میں نے جب یہ پوسٹ لگائی تو ان کا رویہ وہی ایک تو بہت ہی جاہلانہ میں کہوں گا اس کو، کہ بے تکے سوالات اور بے تکے ٹونٹ اور تان اور تشنیع انہوں نے شروع کر دی. دوسرا، اسی بحث و مباحثہ میں یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے بار بار یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ یہ کون سا ظلم ہے جو ہم آپ کے اوپر کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ افسوس کا مقام ہے کہ ان لوگوں کو یہ محسوس اور یہ احساس تک نہیں رہ گیا کہ تکلیف اور ظلم میں فرق کیا ہے، انصاف اور ظلم میں فرق کیا ہے. یہ تک بھول چکے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیا رہ گیا ہے. اس پر تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہاں تک بات پہنچی کہ میں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کو حق پر روک رہے ہیں، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم آپ کو اسلام کے کسی بھی رکن پر عمل کرنے سے روکنے کا ہمیں حق حاصل. میں نے وہاں پہ اس سے یہ سوال کیا، یہ بڑی سننے والی بات ہے اور بڑی دکھ اور تکلیف والی بھی بات ہے، لیکن افسوس والی بھی بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم آپ کو روکیں عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے آپ روک سکتے ہیں، کلمہ پڑھنے سے آپ روکیں گے، اذان دینے سے آپ روکیں گے، حج کرنے پر پابندی لگائیں گے، قرآن پڑھنے پر آپ پابندی لگائیں گے، کلمہ مٹانے تک کو آپ اپنا حق تسلیم کرتے ہیں، تو پھر ایک بات کا جواب مجھے بھی دیں کہ یہی کام جب کفار مکہ نے کیا تھا تو کیا یہ درست تھا؟ کیا آپ اس کو حق سمجھتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں؟ اور آگے سے جو جواب آیا وہ بڑا ہی حیرت انگیز تھا. اس نے لکھا کہ ہاں ہم اس کو حق سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ان باتوں سے روکیں. اب بتائیں اس کے اوپر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی جملہ ہے آپ کے پاس، سب کے پاس، کہ کچھ اس کے اوپر کہہ سکے سوائے اس کے کہ اس قوم کی جو حالت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ کس قدر پستی میں جا چکے ہیں
کہ کلمہ مٹانے تک کو یہ اپنا حق سمجھتے ہیں، نماز سے روکنے، عبادت گاہوں میں جانے سے یہ روکنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کی وہ آیت بالکل درست ہے نا جو سورت بقرہ میں ہے کہ ان کو کہیں کہ یہ کام نہ کرے تو کہتے ہیں ہم تو زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں، جب یہ فساد پھیلاتے ہیں تو ان کو منع کریں تو یہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اتنی بھی اگر انسان میں عقل نہ بچے کہ وہ کلمہ مٹانے کو حق کہے اور نماز پڑھنے کو حق روکنے کو، اور نماز پڑھنے کے لیے روکنے کے لیے جائیں اور اس کو حق سمجھیں، اس قوم کی جو نتیجہ ہے یا اس کی منزل ہے وہ کہاں جا کر آپ دیکھتے ہیں۔ اس پر صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، عقل دے کہ کام کفار والے کرنے اور کہنا کہ ہاں ہم یہ جائز کام کر رہے ہیں۔ آج میں نے کافی ساری ویڈیوز جو آئیں ان میں دیکھ کر ہمارے دل روتے ہیں اور خون کے آنسو روتے ہیں کہ گھروں سے کس طرح پولیس کی گاڑیاں اس طرح کھڑی ہیں روا کے اندر اور دوسرے احمدیوں کے گھروں کے اندر جیسے یہ کوئی بہت بڑا دہشت گردی کا آپریشن کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، اور کرنے کے آئی ہیں بکرے اٹھا کے ان کے گھر سے لے کے جا رہے ہیں کہ یہ جو بکرے ہیں یہ آپ حلال نہیں کر سکتے، ایون کہ وہ رکھ بھی نہیں سکتے گھر میں، اور وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے جو پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے؟ یہ کیا یہ وہ اسلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یا یہ وہ اسلام ہے جو کفار نے پیش کیا اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق؟ اب فیصلہ سننے والے کریں گے کہ یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا رویہ ہے، کلمہ مٹانے والا اسلام ہے یا کلمہ بچانے والا اسلام ہے؟ کلمہ بچانے والے اسلام کے دائرے میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں، کلمہ کی خاطر مارے کھانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں، یا کلمہ مٹانے والے اور کلمہ کو پڑھنے سے روکنے والے جو ہیں وہ اس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں؟ یہ فیصلہ آپ لوگ کریں گے۔ اور آج جو حالت اس وقت پاکستان کی ہو چکی ہے، کیا یہ خدا تعالیٰ کے خلاف لڑنے اور کھڑا ہونے کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے یا پھر آپ کے کسی اور جہاد کے نتیجہ میں پیدا ہوئی؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کے خلاف جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو آج آپ جس حالات سے گزر رہے ہیں۔ اب بھی آپ نے آنکھیں نہ کھولیں اور اس ظلم و ستم کے خلاف عوام نہ کھڑی ہوئی تو خدا تعالیٰ کا قہر دور نہیں ہے، اس کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، وہ جب پڑتی ہے تو ستیہ ناش کر دیتی ہے ہر چیز کا۔ تو خدارا سوچئے اس بارے میں، اور عوام کو اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو عوام پھر بالکل اسی صف میں کھڑے ہیں جہاں اس کو مٹانے والے اور حق سمجھنے والے کھڑے ہیں۔ جزاک اللہ، کہ اور بھی بھائی آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو موقع دیجیے۔ جی مبارک بھائی، اتنا ہی اس کے اوپر میں عرض کروں گا۔ وہ سلیم میر بھائی کہا کرتے ہیں کہ رب جو ہے وہ ڈانگ نہیں مارتا ہوں کسی قوم دی مت مار دیتا ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوں لگتا ہے قوم کی مت ہی مارتی ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہے ہمارے پاس فضل بھائی آئے تھے۔ السلام علیکم فضل بھائی۔ رحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا شکریہ۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو میری طرف سے اور میزبان ڈاکٹر صاحب کو السلام علیکم اور گزشتہ عید مبارک۔ یہ جو آپ نے پروگرام آج کیا ہے اس کا حالات حاضرہ سے پاکستان میں جو چل رہے ہیں اس سے بڑا گہرا تعلق ہے،
اور یہ افسوسناک خبر آتی رہتی ہے. اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں, میں صرف دو جو پہلو ہے نا اس پہ مختصراً عرض کروں گا کیونکہ اور دوست بھی یہاں پہ موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئین اور قانون نے احمدیوں کو غیر مسلم کہہ دیا ہے, اس لیے احمدی اب اپنے آپ کو غیر مسلم تصور بھی کر لیں. ٹھیک ہے, یہ انتہائی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ غیر منطقی بات ہے کہ آپ ہمیں جو مرضی سمجھیں, ہم اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں اس کا ہمیں حق ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پہ آئین اور قانون کی جو ہے وہ پابندی ہو رہی ہے. یہ جو ہم پہ اطلاق کرواتے ہیں ڈنڈے کے زور سے, اس کو سوائے اس کے ہم یہ کہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون پاکستان میں چل رہا ہے, اور اس کا اور کوئی بھی جو ہے اس کا مطلب نکل ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ سارے جو ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک پاکستان میں اس وقت آئین تو ویسے ہی معطل ہے, اور نہ قانون کی جو ہے یہ خود جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں. اگر یہ اتنے قانون کے پابند ہوں, آئین کے ماننے والے ہوں, تو پاکستان کے آج یہی حالات ہوں جہاں پہ وہ پہنچا ہوا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ شاعر اسلام ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ 5 جو رکن اسلام ہیں اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے علاوہ باقی جو 4.5 رکن اسلام ہیں وہ اسلام سے پہلے بھی جو تھے وہ نافذ تھے مختلف مذہبوں میں, اور قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے. توحید ہر نبی جو ہے وہ اس کا پرچار کرتا رہا ہے, اور یہ جو ہے کلمے کا پہلا حصہ ہے. پھر نماز جو ہے اس کی بھی بعض انبیاء کے ذکر میں جو ہے ذکر ملتا ہے کہ جی ان کو نماز کا حکم کہا دیا گیا. اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق آتا ہے, اسی طرح حج کے متعلق آتا ہے. اور یہ جو قربانی ہے یہ تو مسلمان خود مانتے ہیں کہ جی یہ سنت ابراہیمی ہے. اب اگر کوئی وہ مذاہب جو اسلام سے پہلے ہیں اور جن کو اسلام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذاہب مانتا ہے, مثلا یہودی یا عیسائی, اگر وہ اٹھ کے یہ کہہ دیں کہ یہ جو شاعر اسلام ہیں اور رکن اسلام ہے, یہ تو ان سے تو ہماری جو ہے وہ اجارہ داری ہے, یہ تو ہمارے شاعر ہیں, ہم مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اور وہ اپنے اپنے ملکوں میں, اور وہ طاقت میں ہیں اکثریت دنیا میں, وہ اپنے اپنے ملکوں میں وہی سلوک مسلمانوں سے شروع کر دیں جو مسلمان احمدی مظلوموں کے ساتھ پاکستان میں کر رہے ہیں, تو پھر یہ مسلمان دیکھ لیں کہ ان کے پاس کیا جو ہے اس کا جواز رہ جاتا ہے. اس لیے ان کا یہ بنیادی طور پر یہ کہنا ہی غلط ہے کہ جی شاعر اسلام جو ہیں ان پہ جو ہے ان کی اجارہ داری ہے, کیونکہ مذہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, اور مذہب کی جو صحیح تعلیمات ہیں اس پر اجارہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لیں, ان کی سیرت سے یا احادیث مبارکہ سے یہ کہیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ جو خود کو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی فرمایا ہو کہ جی آج سے تم یہ کام جو ہے مسلمانوں والا وہ نہ کرو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوتے تھے کہ جو غیر تھے جب وہ اسلام کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ جو ہے وہ بہت خوش ہوتے تھے, اور اس پہ باقاعدہ روایات موجود ہیں. تو یہ خاص صاحب نے 2 پوائنٹ عرض کرنے تھے کہ یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ پاکستان میں نہ تو ان کا قانون اور آئین سے تعلق ہے اور نہ ہی اسلام سے تعلق ہے. شکریہ. جی جزاک اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے کہ خاکسار اس بارے میں تھوڑی سی بات کرے, یہ جو آئین پاکستان کو بارے میں یہ جو لوگ ڈرامہ کیا کرتے ہیں, خاکسار نے آج کا پروگرام چونکہ اس طرح کا ہے کہ ہمیں جس دوست نے بھی مڈل میں کوئی ایک بات بیان کرنی ہو, ہم نے لنک شیئر کر دیا ہے, جو ہے وہ دوست آئیں, احمدی دوست بھی آئیں, ٹھیک ہے. اور بلکہ اگر کوئی دوسرے دوست ہیں, اگر کوئی دوست یہ چاہتے ہیں کہ جی نہیں قربانی احمدیوں کو نہیں کرنی چاہیے, ہم تو روکتے ہیں, ٹھیک روکتے ہیں, تو وہ بھی ضرور آئیں جی. ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت کریں کہ وہ جو آپ کا فعل ہے وہ بالکل عین اسلام کے مطابق ہے. ہمیں دکھائیں کہ کہاں پر یہ اجازت دی گئی ہے
قرآن پاک میں احادیث میں کہ کسی کلمہ گو مسلمان کو عبادات سے روک دو، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہمیں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. آپ دیکھیں نا، اگر نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تو بتائیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نیچے کوئی نجم صاحب نے کامنٹ کیا ہے کہ جی اگر پاکستان میں رہنا ہے تو آئین اور قانون کی پابندی کرنی ہوگی. نجم صاحب آپ سے گزارش کر دیتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کون سے آئین اور کون سے قانون کی پابندی کہہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی قانون موجود ہے اس وقت؟ کیا پاکستان میں کوئی آئین موجود ہے اس وقت؟ نجم صاحب انصاف کا ترازو پکڑیں اور انصاف کی اینک پہن کر پھر بات کیا کریں. آپ کے پاس نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، یہ تو ایک ایسا جنگل بن چکا ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. اور دوسری بات میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں، کیا فرعون کی اسمبلی کا جو آئین تھا اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پابندی کرنی چاہیے تھی آپ کے مطابق؟ پھر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے والے جو اسمبلی میں بیٹھے تھے، جن کا آئین جنہوں نے مرتب کیا، قانون مرتب کیا، کیا آپ کی نظر میں وہ درست تھا آئین؟ یا آپ بھی اسی اسمبلی اور اسی قانون اور کے دائرے میں آتے ہیں اور اسی صف میں کھڑے ہو کر یہ سب کچھ باتیں کر رہے ہیں؟ وہ خدا کا خوف کیا کریں اور اس طرح کی بات نہ کیا کریں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترے ہوئے اسلام کے خلاف ہو. کم از کم تھوڑا سا خیال کر لیں کہ کس جگہ پہ آپ پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی آپ انہی باتوں پر اڑے ہوئے ہیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. جزاک اللہ. مبارک بھائی، ایک تو یہ پہلو ہے نا، یہ وہ پہلو ہے جہاں پر اسلام کو نہ مان کر، قرآن پاک کو نہ مان کر یہ قوم پہنچ چکی ہوئی ہے. ایک اور پہلو بھی ہے اس کا، اور وہ پہلو ہے جس کو جب یہ باتیں شروع ہوئی تھی 1974 میں، 1974 کی اسمبلی میں ہماری اس وقت کا خلیفہ حضرت خلیفۃ مسیح الثالث رحمہ اللہ نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا قانون بنا دیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا آئین کا اور قانون کا احترام کریں، نجم صاحب ہمیں بتانے کی بجائے نا آئین کا اور قانون کا آپ لوگ احترام کریں. وہ میں بتا دیتا ہوں، علمی بات کریں. یہ تو جاہلانہ جو ہے وہ الزامات تراشی کرنا، وہ تو خیر بندہ کیا کہے. اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، پاکستان کا جو قانون ہے باقی ملکوں کے قوانین کے طرح اس قانون کے بھی ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، اور پھر وہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر باقی شقیں جو ہیں یا باقی قانون کھڑا ہے. جو بنیادی حقوق کا جو چیپٹر ہے، جو چیپٹر 2 کہہ لیں، حصہ 2، اس میں بنیادی حقوق کا جو شروع میں ہی آئین وضع کر رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پاکستان کا قانون واضح کر رہا ہے کہ پاکستان کے قانون کے اندر کس طرح کی بات شامل ہو سکتی ہے، کس طرح کی بات شامل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. کیا لکھا ہے؟ کوئی قانون یا رسم یا رواج جو قانون کا حکم رکھتا ہو تناقض کی اس حد تک کالعدم ہوگا جس حد تک وہ اس باب میں عطا کردہ حقوق کا نقیض ہو. یعنی اس باب میں بنیادی حقوق کے بنیاد میں جو بیسک رائٹس ہیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں، اگر کوئی قانون کے اندر ان کے خلاف کوئی شق ایڈ کرے گا تو وہ شق اس حد تک کالعدم خود بخود ہو جائے گی جس حد تک وہ اس چیپٹر میں بیان کردہ بنیادی حقوق سے ٹکرائے گی. سمپل بات. اچھا،
मुमलिकत कोई ऐसा कानून वज़ा नहीं करेगी जो बई तौर अता करदा हुकूक को सलब या कम करे, और हर वो कानून, ये सारे ये 295C 98C अरलम बरलम 260 जो इन्होंने 1974 में भी ऐड किया था, ये सब आईने पाकिस्तान में बयान करता बुनियादी हकूक के इस चैप्टर के खिलाफ हैं। हर वो कानून जो इस शिक की खिलाफ वर्जी में वज़ा किया जाए उस खिलाफ वर्जी की हद तक कलअदम होगा। कानून के मुताबिक वो सारी शिकें कलअदम है। ठीक है जी। अब इसी चैप्टर में आगे चले जाए, आगे नंबर 20, उसको ये भी दिखा देते हैं इन दोस्तों को, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या है जी 20, कानून अमन आमा और इखलाक के ताबे हर शहरी को अपने मजहब की पैरवी करने, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने का हक होगा। ये बुनियादी हकूक हैं, इसके खिलाफ कानून बन ही नहीं सकता। पाकिस्तान का आईन कहता है कि जिस हद तक पाकिस्तान के कानून के अंदर कोई भी कोई शिक ऐड करेगा, कानून का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा किसी बात को, जिस हद तक वो इस बुनियादी गाइडलाइन से टकराएगी वो कानून कलअदम हो जाएगा। हर मजहबी डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। मैं वो कोशिश की थी, लेकिन ये जो है ना ये फट जाता है थोड़ा सा। मैं इसको इंग्लिश में भी दिखाता हूँ, वो फटेगा नहीं। अच्छा ठीक है। हर मजहबी ग्रोह, उर्दू में मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि उर्दू की एक सीरीज है तो जो दोस्तों को समझ आती है, मैं अभी इंग्लिश में भी बता देता हूँ, दिखाता हूँ। हर मजहबी ग्रोह और उसके हर फिरके को अपने मजहबी इदारे कायम करने, बरकरार और उनका इंतजाम करने का हक होगा। ये बुनियादी कानून का जो शिक्के हैं उसमें ये दाखिल किया गया है। और इसी को आप इंग्लिश में अगर देखें, इसमें आप चले जाएं जी पेज 8 के ऊपर, अरे एक मिनट, पेज नंबर 17 सॉरी। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ये बड़ा हो सकता है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये देखें। ठीक है जी। अब इसमें फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर जो पहला चैप्टर है कानून का, कहते हैं लॉज इन कंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड। वो कानूनी बातें जो इन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होंगी वो खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान का कानून करें, हमें ये सबक बताते हैं पाकिस्तान का कानून मनो, पाकिस्तान का कानून मनो। और भाईजान पाकिस्तान का कानून तो आप लोगों ने खुद 1974 में मानने से इनकार कर दिया था। क्यों? सियासी मजबूरियां थी। कानून तो आप लोग नहीं मानते। हम तो बार बार कहते हैं जो कानून का बुनियादी ढांचा है उसके खिलाफ आप कानून के अंदर कोई शिक ऐड ही नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आगे चलते हैं जी। ये बता दिया है ये कानून के अंदर ये जो था। ठीक है जी। क्या है जी? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the right so conferred, and any law made in contravention of this clause shall, क्या है जी, क्या करना है? अगर कोई कानून बनाने की कोशिश करे या कोई बनाए जो इन बुनियादी इस चैप्टर के खिलाफ हो, टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड, वो जितना जितना इस चैप्टर में बुनियाद करदा हकूक के खिलाफ होगा वो उतना उतना वो कानून खत्म हो जाएगा खुद ब खुद। पाकिस्तान के कानून के अंदर लिखा हुआ है, यानी बनाया नहीं जा सकता। अच्छा, आगे चले जी। वो जो मैंने मजहबी वाला जो बताया था, इसी बुनियादी ये देखें, सारा बुनियादी में इसी तरह चलता हूं। फिर बुनियादी हकूक का ही चैप्टर चल रहा है ये, यानी बुनियादी हकूक का चैप्टर जिसमें आप जिसके खिलाफ कोई कानून बना ही नहीं सकते। ये सारे चले जा रहे हैं। इसमें हम चलते हैं जी नंबर 20 के ऊपर। ये देखें, ये है जी नंबर 20, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन and to manage religious institutions.
subject to law, public order and morality. Every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion. تو قانون جو ہے آئین پاکستان ہر احمدی کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کو مذہبی آزادی ہوگی. Every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions. ہر جو قانون جو مذہب ہے، مذہب کے جو فرقہ جات ہیں، ان کو قانون آئین پاکستان آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی انسٹیٹیوشن بنا سکتا ہے، ادارے بنا سکتا ہے. ان بنیادی شکوں کے ہوتے ہوئے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے یہی بات بیان کی تھی اس وقت کہ جناب آپ بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ شکیں ایڈ کرنی ہیں، ہم نے مسلمان کی تعریف کرنی ہے، ہم نے آپ کو یہ قرار دینا ہے. آئین پاکستان آپ کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کر سکیں، کسی مقننہ کو بھی اجازت نہیں دیتا. اس کے اوپر یحییٰ بختیار صاحب نے ہم یہ پہ بیان کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی مقننہ کو یہ کیا اختیار نہیں ہے کہ قانون کے اس حصے کو اڑا دے، یعنی انکار انہوں نے بھی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب ہمیں کیوں بتائے کیا قانون کے اس حصے کو اڑا دیا گیا ہے؟ نہیں، اسی طرح برقرار ہے. کیوں برقرار ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو پتا ہے انہوں نے بھی دنیا میں منہ دکھانا ہے. یونو کیا جو چارٹر ہے ہیومن رائٹس کا، اس کے اوپر پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. سوال یہ ہے کیا آئین پاکستان کے اندر یہ بنیادی حقوق کی شکیں ابھی تک موجود ہیں یا مقننہ نے اڑا دی ہیں، جس طرح اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب نے جو سجیسٹ کیا تھا؟ اگر تو مقننہ نے اڑا دی ہوئی ہیں تو آپ کہہ لیں جی یہ جناب مائٹ از رائٹ، ہم اپنی مرضی کریں گے. لیکن نہیں، اگر نہیں اڑائی اور نہیں اڑائی ہوئی تو تب تک آئین پاکستان کے اندر کوئی شک ایسی ایڈ کی ہی نہیں جا سکتی جو کہ کسی بھی پاکستانی شہری کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو، جس کے اندر اس کی جو ریلیجس فریڈم ہے، مذہبی آزادی، وہ اس میں شامل ہے. آئین پاکستان بیان کر رہا ہے، میں نہیں بیان کر رہا. اس لیے یہ جو باتیں کرنی ہے نا، کیا انسان کہے. پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ختم نبوت کی نہیں، جہالت دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر جب تک جہالت دور نہیں ہوگی تو یہی سسٹم چلیں گے. ایک اور بات خاکسار عرض کر کے یہ بات اس کو ختم کرے گا. بات یہ ہے، چلیں جی غلطیاں ہو جاتی ہیں، قوموں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اس کے بعد جب غلطی ہو جائے تو بڑے مل بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بات نہ ہمارے فلانے نے غلط کر دیا، اب ہم اس کو دور کریں گے. اور قوموں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جب تک اس غلطی کو ہم دور نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس کی مثال جرمنی ہمارے سامنے ہے. ہٹلر کہنے کو ایک ان کا بہت بڑا لیڈر تھا، اس نے جرمنی کو بہت اونچا اٹھانے کی کوشش کی. لیکن آپ آج کل کی جرمن قوم کو دیکھ لیں، انہوں نے نہ صرف ہٹلر کے ان قوانین کو، ان باتوں کو ختم کیا ہے، بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ باتیں ہم نے نہیں کرنی، ورنہ ہم ترقی نہیں کر سکتے، ورنہ فلاں 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 بات غلط ہو جائے گی. اس کے الٹ پاکستان کو دیکھ لیں، پورا پاکستان اس بات کے اوپر متفق. اچھا، پاکستان کی پوری قوم تقریباً اس بات کے اوپر متفق ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے ملک کو جو کچھ دیا ہے وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم بیٹھتی، وہ کہتی فلاں بندے نے، ضیاء الحق صاحب نے ہمیں یہ نقصان پہنچائے ہیں، یہ کیوں ہوئے؟ آئیں جی جو تبدیلیاں انہوں نے قانون میں کی تھی ان کو دور کرتے ہیں.
لیکن ان کو توفیق نہیں ہو رہی. جب توفیق نہیں ہو رہی، ہمارا تو اللہ مالک ہے، لیکن اپنا حشر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پھر. ہے جی، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم. گھر میں بھی آپ کا جو حشر ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، اور جو باہر دنیا میں بین الاقوامی طور پر جو حشر ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، ساری دنیا کیا سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امید ہے جی ان کو کچھ جواب آ گیا ہوگا، لیکن اصل میں تو ہم نے ان کے لیے جواب نہیں دیا. اصل میں تو ہم جو دوست ہیں، جو نیوٹرل ہیں، جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہمارے مطمع نظر تو وہ دوست ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ طارق صاحب موجود ہیں. طارق صاحب، میں آپ کا مائک کھولتا ہوں. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. یہ صاحب کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت ہے؟ بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے، سن رہا. جو اتنا بڑا انہوں نے اپنا گورنمنٹ نے جو قدم اٹھایا ہے، تو اس کے جواب میں جماعت کی طرف سے کوئی رد عمل جو آیا یا نہیں آیا، اس کے بارے میں جاننا تھا. تو ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بتا دیا ہو انٹرویو میں، میں نے تو ابھی پروگرام سنا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. جی وہ چیک کرنا تھا. جی پیارے بھائی، میں آپ کو مائک میں سے شور آ رہا ہے، میں اس کو میوٹ کر دیتا ہوں. محترم بھائی، آپ کے شاید علم میں نہیں ہوگا، ہمارے جو خلیفہ ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ بذرِ عزیز، انہوں نے نماز عید کا جو خطبہ ہے وہ تقریباً اسی موضوع کے اوپر ہی تھا. تو وہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. ہمارا جو بیسیکلی جو ہمارا جو ریئیکشن ہے وہ تو وہی ہوتا ہے جو کہ اسلامی جو ہے ریئیکشن ہوتا ہے. ہم تو سمجھا دیتے ہیں قوم کو، اور باقی باتیں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتے ہیں. تو وہ اب خطبہ اگر آپ سن لیں تو وہ اگر آپ کو پورا ریئیکشن انشاءاللہ مل جائے گا. آپ کی آواز میں چونکہ وہ شور آ رہا تھا، میں نے مائک بند کر دیا تھا. آپ نے کوئی اور مزید بات کرنی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، شکریہ. میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ادھر سے مجھے لیو کر دیں، تو باقی میں پروگرام آپ کا سن رہا ہوں. ٹھیک، مہربانی. اچھا میرے بھائیو، یہ تھے ہمارے طارق بھائی. اچھا، اب آپ نے جہاں تک قانون کی بات ہے وہ آپ نے سن لی ہے. اس دوران خاکسار ایک آدھی چیز آپ کو وہ دکھائے گا، چونکہ آپ لوگوں نے گرچہ دیکھی ہوگی، لیکن چونکہ وہ بہت سرکولیٹ ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ بڑی آئی ہے، تو اس لیے خاکسار اس کو تھوڑا سا دکھا کے ایک آدھی بات اس کے اوپر کرے گا. ایک تو یہ جی بڑا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے کچھ دنوں سے دیکھا ہوگا، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور. جی، دنیا کے پاکستان کے باقی سارے مسئلے تو حل ہو گئے نا، سب مسئلے حل ہو گئے ہیں. ساری دنیا کے جو سارے جو پاکستانی ہیں وہ بڑے ان کے مسائل حل ہو گئے ہیں. بس ایک مسئلہ رہ گیا سی جی، وہ لاہور ہائی کورٹ نے جو بار ایسوسی ایشن ہے جی، وہ یعنی منتخب شدہ ایک ان کی جو ایسوسی ایشن ہوتی ہے، ان کو یہ ایک مسئلہ ان کو کہہ لیں جی اس مسئلے کا تو حل ہونا چاہیے. اور اس میں بھی بات یہ وہی بات ہے نا کہ رب مت مارتا ہے. پھر یہ اب لائرز ایسوسی ایشن ہے، بار ایسوسی ایشن. ان لوگوں نے کیا پاکستان کے بنیادی حقوق نہیں پڑھے ہوں گے؟ وہ جو چیپٹر جو خاکسار نے بتایا ہے پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے باوجود اس قدر اندھیر نگری ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ یہ لکھے جا رہے ہیں. اچھا، اور اب اس کے اندر بھی اتنی کنٹراڈکشن ہے ان کی اس پوری یہ جو انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب لاہور کو ایک اپلیکیشن دی ہے. وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی سنت ابراہیمی ہے، سنت، پھر کہتے ہیں جی یہ 1400 سال سے چل رہی ہے. جی سنت ابراہیم، حضرت ابراہیم 1400 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اس دنیا میں تھے جی. اور اگر سنت ابراہیمی ہے تو تسی کیوں قربانی کرتے ہو؟ چھوڑ دو. اور اگر سنت ابراہیمی ہے تو آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ دوسروں کے بند کراؤ جی؟ لیکن دیکھ لیں جی، بہرحال انہوں نے یہ آپ نے دیکھا ہوگا پیارے بھائیو، اس میں انہوں نے باقاعدہ جی بڑا ڈیر سر آپ یہ 1400 سال سے جی یہ شاعر اسلامی ہو رہا ہے، قربانی اس کو بند کریں. اور پھر یعنی حد ہے کہ کہتے ہیں جی عید کی نماز بھی نہ ان کو جو ہے وہ ادا کرنے دیں.
यानी मुख्तसर ये कि वो जो कुरान पाक में अल्लाह ताला कौमों का जिक्र करता है ना, कि कौमें ढिटाई में फिर कहती होती हैं कि लेके आओ जी अज़ाब हमारे ऊपर, हम तो नहीं हटेंगे अपनी इन हरकतों से अपने। ये उसका एक जो कहते हैं ना सबूत कह लें उसको, जो भी कह लें, ये इसका दूसरा पेज है जी। वही बातें उसी तरह की करके इन्होंने बेसिकली पंजाब, अच्छा बात ये है इस कदर इन लोगों की छोटी सोच कह लें, पंजाब दुनिया के ऊपर एक डॉट जितना है पंजाब है जी। और भाईजान आपने इतना सवाए इसके के इसको कहते हैं जेलसी, आपने ये तय कर लिया है कि आपने जी हमने दुख देना है फलां कम्युनिटी को। और एक दूसरा ये दुख देने के साथ साथ हर बंदा जो है वो मुजाहिद खत्म नबूवत बनने की कोशिश करता है आजकल। क्यों? कादियानी कार्ड इस्तेमाल होता है। हाँ जी, आपकी जरा बल्ले बल्ले हो जाती है कफराबाजी है जी। और बल्ले बल्ले जो है ना उसके चक्कर में ये लगता है इन्होंने ये बनाया है यहाँ पे, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजा है क्या जी, चौधरी इश्तियाक अहमद खान। अच्छा, और फिर इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा, ये कोई हाफिजाबाद में कोई आया जी डिस्ट्रिक्ट, अच्छा उसमें बाकायदा उन्होंने रेफर किया कि जी हमें ये जब इन्होंने भेजा है पंजाब गवर्नमेंट को, तो लगता यूं है कि फिर वाकई पंजाब गवर्नमेंट ने फिर जनाब ये इशू किए हैं ऑर्डर्स अपने अपने इलाके की पुलिस को है जी। और इसमें जो है वो कहा गया है कि लिहाजा आपको सख्ती से हिदायत की जाती है कि अपने अपने सर्कल और थाना लेवल पर अहमदिया कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात करें और उनसे इस बाबत इस्टाम पेपर हासिल करें कि वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक कुर्बानी नहीं करेंगे। देखें ना कितना बड़ा झूठ है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक कुर्बानी नहीं करेंगे। और भाईजान आईने पाकिस्तान के अंदर जो शिकें आपने ऐड की हैं वो कानून पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इसलिए आपकी ये बात तो बनती नहीं। लेकिन वो बात तो वही ना, जहालत का बंदा क्या कहे। ये फिर जी इस तरह के इन्होंने पोस्टर वगैरह छापे, पोस्टर वगैरह आपने देखे होंगे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, कादियानी कुर्बानी नहीं कर सकते, कादियानी कुर्बानी नहीं कर सकते हैं जी। और फिर इसी तरह की जो बातें की इन लोगों ने, ये आपने एक वीडियो भी सुनी होगी है जी। एक भाई साहब जो है वो जैसे कहता है ना, लगता है अल्लाह माफ करे को खुदा ही ऊपर से नीचे नाज़िल हो गया। इनका जो मुतकब्बराना लहजा जो है वो भी आपको सुनाते हैं। इस दौरान अगर कोई दोस्त आ गए तो मैं एक मिनट देख लूं कोई दोस्त है या नहीं है। अच्छा, रिजवान शेख साहब आए हुए हैं, चलिए इनसे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल वो खैर गलती से शायद उनसे हो गया होगा। अच्छा, चलते हैं जी उस वीडियो की तरफ। इस दौरान अगर कोई दोस्त आए तो फिर हम देख लेंगे, उनसे बात भी कर लेंगे। ये है जी वीडियो जो आप दोस्तों ने देखी होगी, ये देखें जी, सुने जरा। ये वीडियो मैं इसलिए सुना रहा हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि ये जो बनते हैं ना मुजाहिदीन खत्म नबूवत, इनके अपने अंदर के क्या हालात हैं जी। वो भी एक बड़े ही दुख वाली लेकिन मजेदार बातें हैं, सुने जरा। इनको पहले सुने। तमाम तकरीबन SHOs ने हमें इस वक्त तक ये बावर करवा दिया है कि कोई भी कादियानी ना ही नमाज ईद अदा करेगा, ये जो इनके इबादत गाहें हैं उनके अंदर, और ना ही ये अपनी इमारतों के अंदर या बाहर जानवरों की कुर्बानी करेंगे, क्योंकि ये इमारतों के अंदर करते हैं तो इनकी औरतें भी इस जुर्म में मुलव्वस होंगी जो 298 बी और 298 सी में है जी मेरे भाइयों। अब ये देखें, इसमें मुख्तलिफ बातें। एक तो ये देखें ना, एक बात ये कहना भूल गए, इनको चाहिए था साथ ये भी ये कह देते कि हमने अल्लाह ताला से भी ऑर्डर जारी करवा दिए हैं कि अहमदियों की जो ईद जो है वो नमाज भी नहीं कबूल होगी, और अहमदियों के जो कुर्बानी की जो करेंगे वो भी नहीं कबूल होगी है जी। क्योंकि असल कुर्बानी या नमाज तो हम खुदा के लिए कुर्बानी करते हैं, खुदा के लिए नमाज पढ़ते हैं। लेकिन ये इस तरह के जो होते हैं ना, जो अपने वो महल्ले में या जो भी वो करने वाले, बहरहाल अपना कद ऊंचा करने के लिए है जी,
یہ کہنا بھول گئے. دوسرا یہ دیکھیں عورتوں کی انہوں نے بات کی. یہ وہ قوم ہے جو بھی پچھلے دنوں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تڑپ رہے ہیں کہ عورتوں کو انوالو کیا گیا. بات یہ ہے کہ جب اپنی عورتیں انوالو ہوں تو آپ تڑپیں، لیکن دوسروں کو یہی دھمکی دیں. کچھ حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لیکن یہ مت بھولیں کہ ہمارا خدا اور آپ کا خدا بھی یہ ساری آپ کی حرکتیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ باہر کرتے ہیں تو پھر بھی ان پہ 298 سی لگے گی. جی اچھا جی، یہ بھائی صاحب کا آپ نے سنا. یہ بات یہ ہے، آپ دوستوں کو پتہ ہی ہے، یہ جو ہے یہ ایک مینٹلٹی ہے. یہ جو اس طرح کی باتیں کرنی جو ہے نا، دوسروں کے اوپر مذہبی تشدد کرنا، دوسروں کے اوپر پابندیاں کروانا، دوسروں کے اوپر کو ذہنی ٹارچر کرنا مذہب کے نام پر، یہ اصل میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، کفار کا مائنڈ سیٹ. یہ کفار کا مائنڈ سیٹ. ہمیشہ آپ مذہبی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کبھی بھی مومنین کا مائنڈ سیٹ یہ نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی، کفار کا نظر آئے گا. وہ پاکستان میں ہو تو وہ اس طرح کے مجاہدین ختم نبوت ہیں، اور اگر وہ ابھی یہ جو ہوا سوئٹزرلینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو وہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مبارک بھائی 2 آئی ڈی سے آگے ہیں. مبارک بھائی السلام علیکم. ہاں جی، وہ نا اصل میں میرے مائک کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا تو میں دوبارہ نکل کے آیا ہوں دوبارہ. اوپر اچھا، والے کو نکال دیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے. ساڈے پروگرام وچ بھی فیک آئی ڈی. اچھا یہ خاکسار عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، کفار کا مائنڈ سیٹ، وہ پاکستان کا مولوی ہو، سوئٹزرلینڈ کا مولوی ہو، یا جس طرح کہ ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے انڈیا کا مولوی ہو، یہ مائنڈ سیٹ آپ کو ایک جیسا ہی آپ کو ملے گا، ایک جیسی ہی باتیں کرتا نظر آئے گا. سنیں ذرا. گلی آبادی چھیتروں میں ماس کی دکانیں ہیں. ابھی آپ دیکھنا 29 تاریخ کو نیند آئے گی. جوالا پور چھیتر کی نالیاں خون سے بھر کے چلیں گی. یہ ہریدوار ہے ہمارا وشو کا سب سے بڑا تیرتھ استھل. اور میری سبھی ہندو بھائی بہنوں سے نویدن ہے، جس گلی میں شہر کے اندر آپ کو نالی کے اندر خون ملے تو کرپیا کر کے مجھے یا میرے سنگھن کے ویکتی کو بتائیں. ہم انہیں بتائیں گے کہ عید کس طرح منائی جاتی ہے. اور اچھا یہ پیارے بھائیوں، وہی میں نے کہا نا، یہ ہے جی انڈیا کا مولوی. وہ پہلے والے تھے پاکستان کے مولوی. باتیں ایک جیسی. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ انڈیا کا مولوی سے مراد ہے کہ ہر مذہب کے جو مولوی ہیں یا عالم ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے ہی ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں جی جی. وہ جب آپ ابھی وہ میرے خیال آپ کی آئی ڈی نہیں کام کر رہی تھی، خاکسار نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ آپ اسلام کا مولوی یا سو کالڈ نام نہاد اسلام کا مولوی لے لیں. میں جزاک اللہ مبارک بھائی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں دوبارہ. اسلام کا مولوی لے لیں، نام نہاد ٹھیکیدار. ادھر سے ہندو، ہاں جی پنڈت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، نام نہاد مذہب کا ٹھیکیدار. سوئٹزرلینڈ میں جو ہوا، یا ہم دیکھتے ہیں مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلانے والے لوگوں کی یہ چالیں ہوتی ہیں اپنے پرسنل گین کے لیے. پرسنل گین کے لیے ایک فرق ہے لیکن وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے ہیں، اب دیکھیں یہ جو ہندو جو ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہی باتیں کر رہا ہے جی، خون دیکھو، خون نظر آیا ہمیں بتاؤ، ہم دیکھیں گے کیسے قربانی کرتے ہیں. یہ وہ مولوی ہیں جی جو خود قربانی کو برا مانتے ہیں، جانور کے ذبح کرنے کو برا مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، پاکستان کے مولوی خود وہ ان باتوں کو کرنا اچھا مانتے ہیں، قربانی کرنا اچھا مانتے ہیں، نماز پڑھنا اچھا مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
جو خود کام اچھا مانتے ہوں اس کے اوپر دوسرا کرے تو وہ تکلیف ہونا، یہ پاکستان کے مولوی کی بس وہ ہے جی۔ لیکن ذہنیت وہی ہے، منکرانہ ذہنیت، دوسرے کو دکھ دینے والی ذہنیت، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کبھی بھی کسی جگہ یہ تعلیم نہیں دی کہ کسی کلمہ گو کو چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب کے جو پیروکار ہیں ان کو اس طرح کی اذیتیں دو، دی ہے تو بیان کریں۔ اچھا، آپ نے مزید کی بات کرنی ہے یا خاک صاحب دوبارہ ویڈیو کا کچھ حصہ دکھانا چاہتا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کی اسی بات کا، جو مزید تھوڑا سا کھول کے، کہ جہاں تک آپ نے جو بات کی ہے، مطلب یہ ہے کہ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب داخل ہونے کے لیے کسی کو بلایا تو اسے توحید کا اعلان کرنے کے لیے کہا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی شہادت دینے کے لیے کہا، یعنی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہا، فرمایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھ کے اسلام میں، یعنی توحید کا اعلان کر کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شہادت دے کر اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے، تو پھر یہ مسلمان کون سے ہیں جو اس چیز سے روکتے ہیں بلکہ اس کے اوپر سزائیں دیتے ہیں؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کانسیپٹ انہوں نے کہاں سے لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہ تھا کہ وہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے ان چیزوں کو وہ کہتے تھے کہ اپناؤ اور ان کے اوپر کار بند ہو جاؤ، اور یہ انہی چیزوں کو نہ صرف روکتے ہیں بلکہ ان کے اوپر سزائیں، بلکہ ان کے اوپر ایک ایسی جنگ مسلط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے خلاف کہ خدا کی پناہ ہے۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ ہماری جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، جو یہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اسلام وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، یا ان کا کوئی خود ساختہ ہے، یا یہ وہ طریق ہے جو کفار مکہ کا تھا اور تمام انبیاء کے مخالفین کا تھا۔ جزاک اللہ حسن اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ چلے میرے بھائیوں، جزاک اللہ مبارک بھائی۔ چلتے ہیں جی، ایک اور آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کیسے کیسے ہیں شیر، پاکستانی شیر جی، کیسے کیسے شیر ہیں جی اس قوم میں۔ یہ ذرا سنیں۔ السلام علیکم جناب، میں لیاقت گجر، سابقہ ناظم الیکشن سینٹر تحریک لبیک رسول اللہ فیصلہ آباد۔ میرے ساتھ ہمارے یہ پیچھے جو ایریا، اب یہ صاحب نظر آ رہے ہیں بیچاروں کے قد، چھوٹے چھوٹے جو قد ہے نا، وہ بڑا کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے جی۔ میں فلانا، میں فلانا، میں فلانا، جنہوں گھر میں کوئی نہیں پوچھتا وہ باہر آ کے امپورٹنس دکھا رہے ہیں۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں جناب کوہنور سٹی، کوٹھی نمبر ہے 24 اور 25، جو کل سے موومنٹ چلی تھی، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے موومنٹ چلائی تھی کہ صحیح جو، اچھا وہ جی یہ تحریک لبیک نے موومنٹ چلائی تھی، تحریک لبیک والوں کو پتہ ہی نہیں چلا پھر ادھر سوئٹزرلینڈ میں کیا ہو گیا، کسی بندے کا بیان نہیں آیا، ترکی نے بیان دیا ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر سے کوئی بیان ہی نہیں آیا۔ لیکن بہرحال چلے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی۔ حضرات قادیانی حضرات ہیں، یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں جی، یہ بیچارہ وہ جو ہے نا لیڈر، یہ نہیں پتا قربانی قربانی نہیں کر سکتے۔ چلے، پاکستان کی روح سے یہ مسلمان نہیں ہے، لہذا جو مسلمانوں کے شاعر ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے۔ ابھی یہاں پر یہ انہوں نے کیا ہے تو ابھی پولیس کا عملہ پہنچا ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر اچھا یہ دھمکیاں دیکھیں، یہ دیکھتے ہیں جی پولیس کیا کرتی ہے، اگر نہ کیا تو تیار رہیں سارے، یہ کیا بدماشی نہیں ہے؟ یہ کچھ بھی اس میں ان کو سیف سائڈ دینے کی کوشش کی تو پھر ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ کارکنوں کو پیغام دیں گے، تو آپ حضرات تمام تیار ہیں، کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمیں کہہ رہے تھے قانون کا احترام کریں،
اگر پولیس والے وہاں پہ کچھ کریں گے تو کہتے ہیں جی تیار رہیں، اور بھائی جان ساڈے واسطے قانون تو تواڈے واسطے بدماشیاں. سبحان اللہ. ابھی میں نے خود ادھر 3 زندہ بکرے بھی دیکھے. وہ ہوئے کہتے ہیں جی میں نے 3 اسامہ وہاں پہ اسامہ بن لادن دیکھ لیے ہیں، زندہ پھر رہے تھے ادھر. اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بکرے یہ کہہ رہے ہیں کو ٹیررسٹ پکڑ لیے ہیں وہاں پہ. 3 میں نے وہاں دیکھے ہیں جناب. چھپا رہے تھے اندر. ایس پی صاحب آگے یہ دیکھیں جی پولیس والوں کا بھی دیکھیں. مجھے نہیں پتا وہ ان بکروں کو کیا کرتے ہیں، بیچتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن پولیس کا کام ہوتا ہے اپنے علاقے کے اندر امن عامہ کی حفاظت. ٹھیک ہے جی، یہ امن عامہ کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ دیکھیں جی انسان ہنسی آتی ہے. بکرے پکڑنے کے لیے پولیس آ گئی ہے جی پاکستان کی، اور پولیس میں کوئی کم نہیں ہے گا. بندے تے پھڑے نہیں جاندے نہ کو انہوں نے یہی کام اس کو سائرن دیکھیں جو ہوٹل چلا رہا ہے وہ جس طرح پتہ نہیں کیا وہاں پہ ہو گیا ہے. لگتا ہے پورا اس نے نا آ کے پوری روڈ بلاک کی ہے تاکہ وہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ دوڑ ہی نہ جائے. یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے پکڑ لیے جی 3 عدد بکرے. ویسے یہ بھی مبارک بھائی پتہ کرنے والی بات ہے کہ ان بکروں کے ساتھ کرتے کیا ہیں پولیس والے؟ بیچ دینے کی کر دینے انہوں. وہ تو کس کو نہیں پتا کہ پولیس والے کو تو موقع ملا ہے یہ سنہری اور کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے ہاتھ تو ایک سونے کی چڑیا لگ گئی ہے. بہانہ مل گیا سرے عام، ان کو منافع بخش کاروبار مل گیا جو یہ خود بھی کہتے ہیں قانون کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکہ مفت کا. ہاں جی چلیں جی آگے دیکھتے ہیں کیا. اچھا یہ دیکھیں جی وہ بڑا کھرا نکالا جا رہا ہے. یہ یہاں سے یہ ساتھ والا گھر تھا غالباً ان کو بکرے نہیں وہاں ملے تو وہ باقاعدہ چیک کر رہے ہیں کہ وہ نالیوں کے اندر خون تو نہیں ہے، ان کو کوئی مرڈر ہو جائے تو ان سے تو قاتل کبھی گرفتار نہیں ہوتا، ادھر پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. یہ دیکھیں جناب یہ بندوق دیکھیں اس کے جی بکرے پھاڑنا نہ آیا جب پولیس والا. بندے کو ہنسی آتی ہے کہ یار دیکھو نالیاں چیک ہو رہی ہیں. ابھی میں نے خود ادھر 3 زندہ بکرے بھی دیکھے. وہ چھپا رہے تھے اندر. ابھی ایس پی صاحب آگے زندہ بکرے بھی برآمد یہ زندہ بکرے یہ سب ملی بھگت ہے ان کی. یہ جو بندہ بول رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی مطلب چھوڑا ہوا ہے انہوں نے کہ جا کے دیکھو کہیں ہے تو ہمیں بتانا، اور لگتا ہے کہ اسی نے فون کر کے ان کو بلایا. ہاں جی میں لب لے جے آ جاؤ، میں لب لے کے آ جاؤ. بالکل قادیانی قربانی کرنے جا رہے تھے تو پولیس پہ کال چلائی ہے. سیکورٹی والے زبیر بھائی ہیں یہ، انہوں نے بہت اچھا تعاون فرمایا. یہ تشریف لائے، موبائل بھی آ گئی، اور ان کے جو بکرے ہیں وہ ریکور کر کے لے کے جا رہے ہیں. یہ جی پولیس اب بکرے لے کے جا رہی ہے. مرزیوں کے گھر سے جو بکرے برآمد ہوئے ہیں. اچھا یہ سوال ہے اب کہ جو مرزیوں کے گھر سے جو بکرے برآمد ہوئے ہیں یہ ان لوگوں نے ظاہر ہے آ کے وہ بیچے بچے ہوں گے یا خود ذبح کر کے کھائے ہوں گے.
وہ مرئیوں کے گھر سے جو بکرے برآمد ہوئے ہیں ان کا گوشت کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ کسی مولوی سے سوال پوچھنا چاہیے. یہ تو وہی بات ہے نا کہ وہ مفت کی چیز ان کے لیے حلال ہے، اور جو خریدنی پڑے یا جہاں اپنا کارڈ چلانا پڑے وہاں ان کو شور اور شرابہ نظر آ جاتا ہے. ہاں جی، یہ وہی اسی انسیڈنٹ کی تصویریں بنائی ہیں جی. یہ سارے یہ وہ ہے ٹولہ، جو شرارتی ٹولہ جو ہوتا ہے جی. ہر محلے میں آپ کو ایسے وہ ویلے مل جائیں گے جن کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے شرارتیں جو ہیں وہ کرنی ہیں. وہ فساد جو مبارک بھائی نے بھی کہا جی کہ فساد پھیلانا ہے، اور کہنا یہ ہے کہ ہم بڑی صلح پھیلا رہے ہیں. اچھا، اب یہ محفل وہ ہیں بھائی صاحب جنہوں نے جو قربانی کے بڑے جانوروں میں حصہ ڈال، یہ وہ شاید میرے سے بھی وہ ویڈیو رہ گئی ہے، شاید آگے آئے گی جو بھی ہے. ایک بھائی صاحب نے تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ پولیس والے بھائی صاحب جو ہیں انہوں نے مسجد میں جا کے جناب وہ اعلان کیا ہے جی کہ میں فلاں فلاں میں بول رہا ہوں، تو کسی نے اگر کی تو ہمیں بتائیں تو ہم یہ کریں. عجیب و غریب، یعنی کہ لگتا ہے پاکستان کے باقی سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، وہ ایک مسئلہ رہ گیا ہے. ہر پولیس والے کی لگتا ہے نظر یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ کیا کر رہے ہیں جی، قربانی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، باقی تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. غریب کو روٹی مل گئی ہے جی، بل کم ہو گئے ہیں بجلی کے، باقی سب ہو گئے ہیں. ساری قوم جو ہے وہ الحمدللہ سائش میں ہے. بھائی یہ مسئلہ رہ گیا پوری قوم کا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب فتح السلام بھائی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب سوری، فتح بھائی سے بات کر کے نا میں آپ کو ابھی ایک ویڈیو بھیجنے لگا ہوں، وہ ضرور سنائیے گا پلیز. میں ابھی آپ کو بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے جی جاری رکھے فتح بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ، بڑا اچھا چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب چلائیں، میں پھر بعد میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں میں دیکھتا ہوں وہ مبارک بھائی کی ویڈیو آ گئی ہے کہ نہیں. چلیں جب آتی ہے تو پھر وہ چلاتے ہیں. ابھی پیارے بھائیوں، جو ہمارے بارے میں یہ کرتے ہیں نا کہ جی احمدیوں کا گوشت یہ تو احمدیوں کو قربانی، یہ تو احمدیوں کی وہ، ان کے آپس کے کیا حالات ہیں یہ بھی تو جی ڈاکٹر صاحب آ گئی آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یہ میں صرف سنواؤں گا نا. جی 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 وہ سنوا دیں، کیونکہ وہ اگر دکھائیں گے تو شاید کاپی رائٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، میں اس کو والیوم کر لوں اوپر. اچھا جی، یہ مبارک بھائی نے بھیجی ہے. پیارے بھائیوں آپ بھی سنیں. جی بھائی، آپ کہاں سے؟ سر شکھر سے. آپ گھر میں قربانی کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. قربانی کا تعلق جو ہے کس نبی سے ہے، مطلب پیغمبر خدا سے ہے منسوب؟ اچھا حضرت آدم علیہ السلام سے. بہر پاکستانی حضرت یوسف علیہ السلام سے. بہر پاکستانی سن لیا. ہم اسلام کو کتنا پڑھ رہے ہیں. میں آج معاشرے کی یہ حقیقت آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سچ جو ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں اور نقاب اتارنے جا رہا ہوں. جی بھائی آپ بتائیں گے کیا سر؟ قربانی کرتے ہیں گھر میں؟ قربانی تو کرتے ہیں سر. کرتے ہیں تو قربانی کا تعلق جو ہے کس پیغمبر خدا سے ہے؟ تو نبی صاحب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا جی، ادھر کو کرو ذرا، بھاگنے لگے لوگ تو. السلام علیکم جی. قربانی کرتے ہیں گھر میں؟ جی جی کرتے ہیں. قربانی کا تعلق کس پیغمبر خدا سے ہے؟ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. آگے چلتے ہیں، اتنا ہی سوال ہے آج کا ہمارا. جی پیارے بھائی آپ کہاں سے؟ گجرات سے. گجرات سے. قربانی کرتے ہیں گھر میں؟ جی. قربانی کا تعلق کس پیغمبر خدا سے ہے؟ اللہ. اللہ. یہ دو بندے وہ بھی بھاگنے لگے ہیں جی. یہ دیکھیں بھاگنا شروع ہو گئے. لیکن ہم ان کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے. بس مسلمان ہے نا؟ شکر اللہ. قربانی گھر میں کرتے ہیں یا نہیں؟ مطلب کرنے کے کرتے ہو جی. قربانی کرتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ قربانی کا تعلق کس پیغمبر خدا سے ہے؟ حضرت علیہ السلام.
हजरत अलैहिस्सलाम। कौन हजरत अलैहिस्सलाम? कौन से पैगंबर अलैहिस्सलाम? ये पैगंबर तो जो है मैं सच दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब गालियां दे इसमें भी या जो मर्जी करें, हम अपनी जो है ना कुर्बानी करते हैं, हर घर में तक तीसरे घर में होती है, लेकिन पता ही नहीं है, इस्लाम पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, ठीक है। हम इस्लाम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, और जो बंदा कहीं भी किसी जगह पे इस्लाम की बात करे, दीन की बात करे किसी टॉपिक पे, तो उसको कहते हैं जी दीन को बीच में ना लाओ। अक्सर लोग कह देते हैं कि दीन हम जिंदगी से निकालते जा रहे हैं, दीन सिर्फ नाम के तौर पे रह गया। हाँ जी, दीन सिर्फ नाम के तौर पे रह गया है और मुजाहिदीन खत्म नबूवत बनने के शौक में रह गया, बस। डॉक्टर साहब ये हालत है इन लोगों की। ये मैंने वीडियो इसलिए भेजी है कि अंदाजा करें कि ये लोग जो इस्लाम के अलम बरदार बने फिरते हैं और बड़े खत्म नबूवत के चैंपियन बनकर, मुजाहिदीन बनकर इस तरह दंदनाते फिरते हैं गलियों में, और बड़ा मार्का इन्होंने मारा है अहमदियों की कुर्बानियों को जो है वो इस तरह करके। तो इनको अपने घर का पता है कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनके घर की हालतें क्या हैं? क्या कभी किसी ने इस बात की फिक्र की है? इनके मदरसों की क्या हालतें, क्या कभी किसी ने आकर इनको पूछा है कभी? ये कौन से मैदान अमल में निकले हुए हैं और कौन से मार के मार रहे हैं ये दूसरों के घरों पे जाके? पहले अपनी हालतों पर तो गौर कर लें। यहां तक कि आपको पता ही नहीं है कुर्बानी का ताल्लुक किस नबी से है, और कुर्बानी के मानी क्या है, कुर्बानी करने का ताल्लुक क्या है। कोई ना इसकी तारीफ, ना माने, ना को अमल, ना कोई कुछ किसी चीज का इल्म तक नहीं है। और ये जो है वो चढ़ दौड़ते हैं अंधे मुंह और अंधी क्या कहते हैं को पट्टी बांधकर आंखों के ऊपर। वो खुदा का खौफ करें। जज़ाकल्लाह। ठीक, जज़ाकल्लाह। अच्छा प्यारे भाइयों, ये आपको अब वो लिए चलते हैं उस वीडियो की तरफ। दिखाना मैं ये चाहता हूँ, जिस तरह कुछ मुबारक भाई ने बताया कि एक तो है कौम की हालत, एक है उलमा जो अपने आप को कहते हैं, जो हमारे बारे में सारे इकट्ठे हुए बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कुलूबुहुम शत्ता। इनकी जरा सुने, जरा क्या फरमा रहे हैं जी। उनके लिए एहतियात बहुत जरूरी है। देखा जाएगा साथ शराकतदार कौन है। अगर बदमजहब है तो फिर आपकी कुर्बानी नहीं होगी। ये बदमजहब ये दूसरे फिरकों को कह रहे हैं। जो बंदा मुशरिक है, ये वहाबी हैं भाई साहब, अहले हदीस। मुशरिक जाहिर है किसको कह रहे हैं? बरेलवियों को कह रहे हैं। कौन बरेलवी? तरीके लबैक वाले, जो कब्रों पे सजदे करता है, कब्रों का तवाफ करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुम मिन नूरिल्लाह समझता है, प्यारे हबीब को, बाकी अंबिया को, सहाबा किराम को, औलिया को मुश्किलें टालने वाला समझता है, उनको पुकारता है, कश्तियों में बैठता है तो बहावल हक बेड़ा तक यारी वाले पार लगाना, मौला अली मुश्किल कुशा मेरी कश्ती पार लगा देना, ये शिरके अकबर कर रहा है। मुशरिक का कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करता। पहले शिर्क से तौबा कीजिए, तौहीद को तस्लीम कीजिए। मुशरिक हज करे तो बर्बाद, मुशरिक कुर्बानी करे तो बर्बाद, मुशरिक जिहाद करे तो बर्बाद, मुशरिक सदका खैरात दे तो बर्बाद। मुशरिक का कोई अमल अल्लाह कबूल हालत शिर्क में नहीं करता जब तक वो शिर्क से बरात ना कर ले। नहीं, अभी वो आए हुए थे नजम साहब, कह रहे थे पहले पाकिस्तान के कानून को मानो फिर कुर्बानी करो। ये आपके मौलवी साहब आपको जवाब दे रहे हैं जनाब। पहले शिर्क से तौबा करो, फलां से तौबा करो, फिर कुर्बानी करो। शिर्क बड़ी बात है या पाकिस्तान का कानून बड़ा है आपके नजदीक? अल्लाह ताला आपको हदायत अता फरमाए जी। हम क्या कह सकते हैं, आगे चलें। गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, ऊंटनी, इसमें 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि शरीक होने वालों में से कोई एक बंदा भी काफिर और मुशरिक ना हो। अब ये देखें, काफिर और मुशरिक किसको कह रहे हैं भाई साहब? आपको हिंदू तो नहीं इनके साथ ऐसा डालेगा ना, कोई सिख तो नहीं डालेगा, कोई ईसाई भी नहीं डालेगा, दूसरे फिरका जात को। ये देवबंदी है जी। गुम्मन साहब जो हैं, इलियास गुम्मन साहब, बहुत बड़े उनके मौलवी हैं। काफिर
اور مشرک دوسرے فرقہ جات والوں کو کہہ رہے ہیں. ظاہر بریلوی بھی شامل ہیں جو بڑھ بڑھ کے تھے اس تحریک میں. اگر ایک بندہ بھی کافر یا مشرک ہوگا تو باقی سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ قربانی میں صحیح اور عقیدہ بندے کو شامل فرمائیں. بد عقیدہ بندے کو قربانی میں شریک نہ کریں، اس کا بہت خیال کریں. وہابی کے ساتھ مشترکہ قربانی کرنا کیا بالکل ناجائز ہے. وہابی اب یہ دیکھیں جی، اب یہ آگے ہیں، یہ غالباً بریلوی ہیں، وہ تھے دیوبندی بریلویوں کے بارے میں. اب یہ بریلوی صاحب دوسروں کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں، وہابی یعنی اہل حدیث کے بارے میں کے ساتھ مشترکہ قربانی کرنا، کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ کافر ایک اصلی ہوتی ہے اور ایک کیا ہے مرتد ہوتا ہے، اور بالاتفاق علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ وہابی مرتد ہے، تو لہٰذا مرتد کے ساتھ اگر مشترکہ قربانی کر رہے ہیں تو بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے. اس کا ذبیحہ حرام ہے، جو شخص وہ گوشت کھا رہا ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے، اور جو شخص وہ مشترکہ کے ساتھ کر رہا ہے وہ تمام چیزیں حرام کر رہا ہے، اور جو جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو وہ شخص کافر ہے. اس کو توبہ علی الاعلان کرنا ضروری ہے، کلمہ پڑھنا ضروری ہے. واللہ ورسولہ اعلم. سن لیا جی، کیسا پیار محبت پھیلانے والی قوم ہے یہ. ہمارے یہاں ذبیحے کے اوپر، گوشت کے اوپر ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. کسی کے بھی یہاں کا گوشت لے کر آ جاتے ہیں، کسی کے بھی یہاں کا گوشت کھانے لگتے ہیں. میں آپ کو اس تعلق سے ایک مسئلہ بتا دوں کہ ذبیحہ جو ذبح کیا جاتا صرف سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے ہاتھ کا جائز ہے. سنیے جی، کسی وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، چکرالوی، بد مذہب سے اگر آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا تو ایسا جانور کھانا جائز نہیں ہے. یہ بریلوی صاحب ہیں، باقی سارے فرقوں کی چھٹی کرا دی انہوں نے. اور ایسے ہی اگر غیر مسلم کی ہوٹل سے آپ نے گوشت خریدا، وہابی کی ہوٹل سے آپ نے گوشت کیا، یہ دیکھیں، غیر مسلم کے ہوٹل سے گوشت خریدا، وہابی کے ہوٹل سے کھانا خریدا، یا وہابی کی ہوٹل میں کھانا کھایا، یا غیر مقلد کی، بد مذہب کی، کل ملا کے اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی کے بھی ہاتھ سے اگر آپ نے گوشت کھایا تو حرام. لوگ تو بہانے تلاش کرتے ہیں، مولانا پیسے دے کے لا رہے ہیں ہم. ارے پیسے دے کر لا رہا ہے تو پیسے تو تیرے صحیح ہے، گوشت تو خراب ہے، اور تیرے پیسے دینے سے حرام حلال نہیں ہو جائے گا. نہیں تو کل کو کہنے لگے گا مولانا یہ شراب کی تو پیسوں سے آئی ہے. دیکھیں جی، وہابی کے ہوٹل کا گوشت شراب کے مطابق شراب کے برابر کر دیا انہوں نے. حلال کہتے تو شراب بھی معاذ اللہ حلال کی ہوگی. ایسا نہیں ہے، جیسے پیسے دے کر شراب حلال کی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی پیسہ دے کر گوشت حلال نہیں ہو سکتا. محترم جناب رضا حسین صاحب بنگلور بھارت، السلام علیکم. آپ کا سوال ہمیں موصول و جواب حاضر. آپ نے کہا کیا اہل حدیث کا ذریعہ کھانا جائز ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اچھا، ایک آتا ہے کہ اگر ذبح کرنے والا وہابی ہو کہ ایسی صورت میں جانور ذبح ہوگا تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے. استغفر اللہ. دیکھیں جی، یہ دیکھیں، وہابی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا سور کی طرح حرام ہے. توبہ توبہ. تو یہ ہمارے بارے میں یہ جو کرتے ہیں وہ تو پھر کیا بندہ کہے. اور ڈاکٹر صاحب، آپس میں یہ حال ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں، وہابی سے صرف یہ اہل حدیث مکتبہ فکر نہیں لیتے، اس میں دیوبندیوں کو بھی ساتھ ہی لیتے. جزاک اللہ. ہاں نہیں، ٹھیک درست فرمایا آپ نے، بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ وہابی سے اہل حدیث اور دیوبندی دونوں کی چھٹی. تو اگر وہ جانور وہابی نے ذبح کیا تو اسی صورت میں ذبح نہیں ہوگا. ہاں اگر ایسا ہے کہ قصائی خیالات وہابیہ کا ضرور ہے، مگر یہ کہ ذبح سنی مسلمان نے کیا تو جانور حلال ہو جائے گا، مگر یہ کہ وہابی کے ہاتھ سے ذبح نہیں ہونا چاہیے. قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا، مومنین کا. بھلے وہ مومن گناہگار ہو لیکن وہ مومن مشرک نہ ہو، وہ قبر کا پجاری نہ ہو، وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو، وہ غیر اللہ کو اپنے لیے مشکل کشا حاجت روا ماننے والا نہ ہو. اگر جیسے ایک بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ 7 حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے
वहाबिया, दयाबना, अहले हदीस, शिया वगैरह को अहले सुन्नत वल जमात से खारिज माना है और इन्हें इनके अकायद कुफरिया की बुनियाद पर इनको काफिर और मुर्तद माना है कि वो अहले सुन्नत वल जमात के हिस्सों में हरगिज हरगिज किसी वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया वगैरह को शरीक ना करें, नहीं तो आपकी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। क्या क्या बात है इनकी, है सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बतें बांटते हैं ये लोग, और मजहब के नाम पे कैसा एक दूसरे के साथ ये लोग नफरतें फैलाते हैं। इंसान हैरान ही रहता है, फिर पता नहीं कहाँ से उठा उठा के वो अपनी दलीलें भी ले आते हैं किसी पिटी। ये मैं खाली एक शायद और वीडियो रह गई है। साहब मुबारक साहब को ऊपर मेरा ख्याल है वो बैक में है। अच्छा, मुबारक साहब जो है इनका नेट का फिर मसला हो गया। चले उसको मैं कोई मसला नहीं, बारक मैं उसको ख़त्म करके फिर इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा दोबारा लिंक भी शेयर कर दूं, अगर किसी दोस्त ने आना है तो आके अपने बात का कर दें। ये है जी, मेरे ख्याल एक वीडियो रह गई, एक थोड़ी सा हिस्सा रह गया क्लिप। दुनिया भर की ये प्यारे भाइयों, वो जो अभी मुबारक भाई भी बात कर रहे थे ना कि ये जो मुजाहिदीन खत्म नबूवत है, इनके अंदर का क्या हाल है। वो तो था ना मजहबी तौर पे जो लड़ाते हैं एक दूसरे को, लेकिन असल में पाकिस्तानी कौम कितनी खोखली हो चुकी है, और इस खोखला होने में जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया है वो सीधी बात है, वो हुआ है जब उसका आगाज कह लें कि जब 74 में इन्होंने खुद को कानून से बालातर समझते हुए इन्होंने कानून के अंदर वो शिक्कें ऐड की जो कि इनको इस्लाम तो एक तरफ रख देना, इस्लाम तो एक बहुत ही हाई चीज है जो पाकिस्तान का कानून इजाजत नहीं देता था, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त के मौलवियों ने ये सोचते हुए कि हमें इससे सियासी फायदा हासिल हो जाएगा, हमें इससे मजहबी फायदा हासिल हो जाएगा, खुद को कानून से ऊपर समझा और वो शिक्के दाखिल की। फिर उसके बाद देख लें, फिर ज़ियाउल हक साहब तो कहते थे कानून क्या है, रद्दी की एक वो है, किताब है इधर थोड़ा उधर फेंक दो। लेकिन अब वो जो हमें कानून का सबक पढ़ाते हैं, अभी भी आए थे वो नजम साहब, कानून पाकिस्तान, मैं तो कहा करता हूँ पाकिस्तान का एक बंदा बताएं जो आईने पाकिस्तान को मान रहा हो, एक बंदा, सिर्फ एक का सवाल है, कुरान पाक की आयत नहीं मांग रहे थे हम आते ईसा पे, एक बंदा बताएं जो आईने पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हो। ठीक है जी, 12 लिंक सुने जी, पाकिस्तानी कौम अब पहुंचते पहुंचते कहां पे पहुंच गई है, सुने जरा। 2 नंबरियां कोई हमसे सीखी, यानी 2 नंबरी तो जैसे हमारा कौमी ब्रांड बनती जा रही, शहद में शीरा, दूध में पानी, घी में केमिकल और मुर्गियों की अंतड़ियां, हल्दी में मसनूई रंग, सुर्ख मिर्चों में ईंटों का भूरा, काली मिर्च में घोड़े का दाना और पपीते के बीज, जूस में रंग और जाली फ्लेवर, चाय की पत्ती में चने के छिलके, आटे में रेती, चने के आटे में लकड़ी का भूसा, फलों को मीठे इंजेक्शन, सब्जियों पर रंग, पेट्रोल में गंदा तेल, बच्चों की टॉफियों में जहर आलूद मटीरियल, बकरे के गोश्त को पानी के टीके लगाकर उसका वजन ज्यादा करें, गाय को टीके लगाकर उसका दूध ज्यादा करें, शवारमे के गोश्त में कुत्ते का गोश्त शामिल करें। अब तो ये खबरें भी हैं कि शादियों पर मरी हुई मुर्गियों का गोश्त शामिल करें, और होटलों और रेस्टोरेंटों में बकरे के गोश्त में गधे का गोश्त शामिल करें, मिनरल वाटर में नलके का पानी, जाली सर्फ, जाली साबुन, जाली शैम्पू, लेकिन असली टैक्स के साथ, 2 नंबर दवाइयां लेकिन असली पैकिंग में, अस्पतालों में मरीजों के गुर्दे निकाल के बेचते, दिल के ऑपरेशन में जाली स्टंट डालते, मियां बीवी में झगड़े, माँ बाप की नाफरमानी, रिश्तेदारों से कतई रहमी, पड़ोसियों से बदसलूकी, उसातिज़ा के साथ बदतमीजी, मोहब्बत में धोखा, ईमान में मुनाफिकत, नाप तोल में कमी, ठेकों में रिश्वत, नौकरी में सिफारिश, कारोबार में हेरा फेरी, अमीरी में तकब्बुर, गरीबी में नाशुक्री, इल्म पर गुरूर और बगैर अमल के इल्म, इबादत में रियाकारी और इमारत में दिखावा, ये है हमारे कौमी आदात व एतवार। और चाहते हम ये हैं कि अल्लाह की रहमतें हम पर नाज़िल, या अल्लाह हमारे हालात क्यों नहीं। जी मेरे भाइयों, ये जिस कौम का ये हशर हो चुका हो, ये हाल। डॉक्टर साहब मेरा एक छोटा सा सवाल ले लें, इस पूरी जो मुसलमान
اپنے آپ کو کہتے ہیں نام نہاد، ان سے میرا اکثر یہ سوال ہوتا ہے، مجھے آج تک کسی نے جواب نہیں دیا. مجھے اس کا جواب اگر کوئی دے دے تو میں بڑا ہی ممنون ہوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اس شخص نے یہ ساری بیماریاں اور عذاب گنوائے ہیں، میرا سوال جو پہلے بھی ہوتا تھا کہ کیا تب بھی کوئی نبی جب بھی آیا اس کی قوم کو انکار کے نتیجہ میں جو عذاب ملا، جو بیماریاں ملی تمام انبیاء کے جن کے ذکر ملتے ہیں، کیا آج وہ بیماریاں، وہ عذاب، ان میں سے ایک بھی ایسا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ مجھے اس کا اگر کوئی جواب دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. مبارک بھائی، ایک سوال میرا بھی ہے، اس کا بھی اگر کوئی بھائی جواب دے دے. وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 74 سے ایک سلسلہ شروع کیا 1974 سے، جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف متحدہ محاذ بنایا، اور اب تو یوں لگتا ہے کہ قوم ایک مسئلے میں بہرحال کٹھی ہو گیا، یا وہ خاموش تماشائی ہے یا کٹھی ہے جماعت کے خلاف. سوال میرا یہ ہے کہ اگر تو آپ لوگ یہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں آپ کے نزدیک، یہ واقعی نیکی کا کام ہوتا تو آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں نازل ہونی چاہیے تھیں؟ یہ سوال ہے. اگر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو یہ جو آپ متحد ہوئے جماعت کے بارے میں، یہ جو آپ نے حرکتیں کی، ہم بھی کہیں گے چلیں جی اور کریں. لیکن اگر رحمتیں نہیں، بلکہ آپ کی بات یہ جملہ ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں تو پھر آپ متحد ہو کیوں نہیں رہے؟ ہوئے نہیں ہیں، آپس میں متحد کیوں نہیں ہو رہے؟ ہاں جی، یہ تیسرا پہلو ہے نا ادھر میں. جزاک اللہ. یہ اگر یہ خدا کی طرف سے، پھر تو رحمتیں نازل ہونی چاہیے تھی. آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی، پاکستان ترقی کرتا، بصیرت قوم آپ کی عزت بڑھتی. قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں، جو مومنوں جیسے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے. انبیاء کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے. تو آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اللہ کے قانون ہی بدل گیا. اور تیسری بات جو مبارک بھائی نے کہا کہ اگر آپ نے اتنا اچھا متحدہ محاذ بنا لیا تھا جماعت کے بارے میں، تو پھر آپس میں تو پھر آپ کو اتحاد ہونا چاہیے تھا. یہ کیا ہوا؟ یہ جو بھی ہم نے آپ کو سنایا ہے وہ کیا دکھا رہا ہے ہمیں؟ بہرحال یہ دو سوال چھوٹے چھوٹے معصومانہ سوال، کسی کو اگر جواب موجود ہو، کسی کو معلوم ہو تو ہمیں بھی بتا دے. ڈاکٹر صاحب یہاں تک ان کی حالت ہو چکی ہے کہ اگلے دن ایک ویڈیو آئی جس نے یہ دکھایا کہ ان کی جو مسجد کے باہر جوتیاں ہیں، ان کو جو سائیکل کو تالے لگتے ہیں نا، وہ رنگ والے، چین والے، اب یقین مانے وہ تالے لگا کر وہ اور اس کے ریک کے ساتھ انہوں نے جوتیاں باندھی ہوئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. گلاس ان کے نلکے کے ساتھ زنجیروں سے باندھے ہوتے ہیں. ایون باتھ روموں میں لوٹوں کے ساتھ زنجیریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چلے ہیں جہاد کرنے کے لیے دوسروں کے گھروں میں. ہاں جی بالکل. اچھا چلتے ہیں جی. ہمارے ساتھ دوست ایک تشریف لائے تھے، میں اس کو نیچے کروں تھوڑا سا. میں نے لنک دوبارہ شیئر کیا ہے. وقار احمد صاحب، السلام علیکم. وقار صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دراصل میں گفتگو میں شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں آپ سب کو السلام علیکم کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے شامل ہوا تھا. میری طرف سے آپ کو عید مبارک اور السلام علیکم. جی جی خیر مبارک میرے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا ایک ذاتی مصروفیت کی وجہ سے. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے وہ ایک جو ہندوؤں والا کلپ تھا جو انڈیا میں وہ ایڈ کر دیا؟ ہاں جی ہاں جی وہ سنا دی ہے، کلپ ویڈیو ساری سنا دی ہے الحمدللہ. جزاک اللہ. اور میں اپنے دوستوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کو جو اللہ کی حرمت کو اور اللہ کے اشعار کو عزت بخشتے ہیں، تعظیم دیتے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ نے تعظیم دی ہوئی ہے.
अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह अल हज में इस बात का जिक्र करता है कि तुम अल्लाह के अशार को इज्जत दो, और जो ऐसा करता है वो बेहतर करता है अल्लाह के नज़दीक। तो ये तो चीज़ है कि खुदा ताला उनको इज्जत दे रहा है जो अल्लाह के अशार को इज्जत दे रहे हैं, और अहमदी अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के तमाम अशार को अपने दिलो जान से बढ़कर इज्जत देते हैं। देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में पता भी है कि ये पुलिस हमारे बकरे जो है वो ले जाएगी, और कलमा पढ़ने पे हमें मुसीबतें आएंगी, लेकिन ये अल्लाह के अशारी हैं ना, उनको इज्जत दे के इन लोगों की मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं। तो बाइनी हम तो वही जो है वो तरीका अपनाते हैं जो अल्लाह के रसूल आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का था, कि सब्र करते हैं, उन तकालीफ को बर्दाश्त करते हैं। और हमारे मुखालफिन खुद अंदाज़ा कर लें, या वो लोग जो तकवा के साथ चीज़ों को देखते हैं कि ये किन का उसवा पेश कर रहे हैं। ये वही उसवा नहीं है जो आजकल इंडिया के हिंदू पेश कर रहे हैं, ये वही उसवा नहीं है जो पहले ज़माने के मुशरिक पेश करते थे या मुनकरीन अंबिया पेश करते थे, कि उन्हें अल्लाह की इबादत से, खुदा के अहकामात से रोकते थे, खुदा के दीन से रोक के, खुदा के रास्ते से रोक के टेढ़ा करते हैं। और कुरान करीम उनको कहता है कि ये अल्लाह के और आखिरत के मुनकिर हैं। तो ये दावा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरते हैं, ये तजाद है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरता है वो कुरान करीम की किसी आयत के खिलाफ नहीं जाने की हिम्मत कर सकता। ये सोचने की बात है। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। आज देखें फतेह इस्लाम भाई, बात ये है कि हम तो अब देखें जब प्रोग्राम शुरू किया है, हक साहब ने अर्ज़ किया कि जी अगर किसी साहब के कोई हमारे गैर अहमदी भाई हैं, उनके ज़हन में हो कि ये आयन इस्लाम है, तो आए हमें बताएं, हमें समझा दें जी, किस आयत के मुताबिक आप करते हैं, किस हदीस के मुताबिक आप करते हैं। एक बात। दूसरा, शोर उठा जी आईने पाकिस्तान, उसकी हकीकत भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी समझ थी उसके मुताबिक हमने आपको बता दिया है कि जनाब जो आईने पाकिस्तान है उसमें भी जो शिकें आपने ऐड की हैं वो आइन के बुनियादी ढांचे से टकराती हैं। बुनियादी ढांचा ये कहता है कि हर वो शिक जिस हद तक इस बुनियादी ढांचे से टकराएगी वो कालअदम हो जाएगी, वो कालअदम करार दी जाएगी। तो इसलिए हमें कोई आईने पाकिस्तान का हवाला भी ना दे, ठीक है जी। आप लोग जो हरकतें करते हैं वो इस्लाम के खिलाफ हैं, वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हैं, वो आईने पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं। अब अगर आपने जहाँ जाहिलों की तरह ये नारे मारने हैं तो मारते रहें, उससे तो हम आपको नहीं रोक सकते। हम तो जो न्यूट्रल लोग हैं जिनमें अभी समझ बाकी है, हम उनको हकीकत हाल दिखला सकते हैं, बतला सकते हैं। ला इकराह फिद्दीन, इससे ज्यादा तो हमें अल्लाह ताला ने दिया ही नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया था, अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। तो हम कौन है? हमारे साथ तफहीम अहमद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है मेरे भाई। ये डॉक्टर साहब माजत, मैं प्रोग्राम को अभी ज्वाइन किया है, तफसील से जो गुफ्तगू हुई है वो मैं नहीं सुन सका, मैं दोबारा सुनूंगा इसको। सिर्फ एक पॉइंट मेरे काफी दिनों से जबकि ये खबरें आना शुरू हुई हैं पाकिस्तान से, तो मेरे जहन में था एक पॉइंट था कि जो कुर्बानी है ईद उल अजहा पर या हज के मौके पर, इसका ताल्लुक तो बराह रास्त दीन इब्राहिमी से है। यानी ये तो सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करने वाली चीज है। किसी खास मजहब, तमाम वो मज़ाहिब जो अपने आप को दीन इब्राहिमी से जोड़ते हैं या दावा करते हैं, तो ये सुन्नत की पैरवी तो सब करते हैं और करते रहे हैं पहले भी, इस्लाम से पहले भी। ठीक है, उसमें कुछ ऐसी बद आदात या बद रसूमात शामिल हो चुकी थी। हज और कुर्बानी तो पहले भी मौजूद थी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या अब ये चाहते हैं कि दीन इब्राहिमी की पैरवी करने वाला ही कोई ना हो सिवाय इन लोगों के? यानी कि एक तो पेटेंट करना होता है, यानी पेटेंट इस हद तक कर चुके हैं दीन को कि सुन्नत इब्राहिमी या दीन इब्राहिमी की पैरवी इनकी मर्जी के अलावा कोई और नहीं कर सकता।
مجھے معلوم نہیں کہ یہ بات پہلے ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی اس پروگرام میں. جی جزاک اللہ. آپ نے بہرحال کوئی بات نہیں، اگر ہو بھی گئی ہے تو ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ جو بلکہ ابھی ہمارے دوست نے بھی بتایا تھا کہ جو ارکان اسلام ہیں ان میں آپ یہ نوٹ کریں کون کون سا رکن جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا، اور یہ کہیں کہ اسلام نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. ایک صرف قربانی کی بات نہیں ہے. توحید وہ تو حضرت آدم سے چلی ہے، وہ پھر کوئی اٹھ کے کہہ دے گا یہ تو اسلام کا ایسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. روزہ وہ اسلام سے پہلے سے روزہ ہے، ٹھیک ہے جی. حج اسلام سے پہلے کا ہے. تو بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یہ اصل میں بات جی قربانی بھی پہلے کا ہے، اور ایون نماز بھی اس کا طریقہ مختلف تھا، یا مے بی اس کو مطلب تبدیل ہو چکا ہو وقت کے ساتھ. نماز تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے. بالکل بات یہ ہے، بالکل درست بات ہے. ایک اور بات بھی ہے جی. آپ نے فضل اسلام بھائی آپ نے کچھ کہا تھا، میں نے سن نہیں سکا. میں نے عرض کیا کہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تم سے پہلی قوموں میں بھی قربانی تھی. ہاں جی بالکل بالکل درست بات ہے. تو اس لیے یہ اصل میں بات یہی ہے نا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہے جہالت کو ختم کرنا. ایک جاہل آدمی کو آپ جو مرضی کہتے ہیں وہ کہے گا لو جی فلانے نے کہا ٹھیک ہی کیا ہونا ہے، کیونکہ وہ خود جاہل ہے، خود تحقیق کرنی نہیں اس نے. جب تک پاکستان کے اندر سے جہالت ختم نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی جتنے بھی پاکستان کے آپ ان کو اشرافیہ نام دے دیں، آپ ان کو ان کے صاحب اقتدار کہہ دیں، مولوی کہہ دیں، جو مرضی نام دے دیں، کلپریٹ کہہ دیں، جو مرضی اس کو نام دے دیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہو، وہ اس کی جہالت ٹھیک ہو. وجہ جب جہالت ٹھیک ہو، ان کی اگر جہالت دور ہو گئی تو پھر تو وہ اپنی ریسرچ کرنا شروع کریں گے نا. یہی وجہ ہے. ابھی پچھلے دن ایک بھائی صاحب جو تھے وہ چیخ رہے تھے ایک ویڈیو میں کہ او جی قادیانی ہو رہے ہیں لوگ، قادیانی ہو رہے ہیں. وہی پاکستان کے ہی ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا مجاہد ختم نبوت سمجھتے ہیں. اب ہمیں خود پتہ ہے پاکستان کے ان حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرما رہا ہے. آپ ان کو پتہ کریں وہ کیا ہے جی. ہدایت کی وجہ انہوں نے جہالت چھوڑی، سنی سنائی باتوں کے اوپر ریسرچ شروع کی، ایک کے اوپر ریسرچ کی، دوسرے پر کی، پتہ چلا یہ تو سارا جھوٹ تھا. کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے کو ہدایت دے دی. ٹھیک ہے جی. ابھی ابھی بھی ایک دوست ہیں جن کا آج انشاءاللہ خاکسار ان سے وہ ارادہ ہے، ان کا جس طرح وہ احمدی ہوگا وہ ریکارڈ کرے گا. اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے جہالت خود بخود دور نہیں ہوا کرتی. اللہ تعالیٰ کا فضل بھی تب آتا ہے جب کوئی قوم یا اس کے افراد کوشش کریں. God helps those who help themselves. جی کسی دوست نے اور کچھ کہنا ہے؟ طارق بھائی آپ دوبارہ آئے ہیں، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ آپ فضل احمد بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم فضل بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے کافی کمپریہینڈ کر لیا ہے سارے آسپیکٹس جو اس موضوع کے بنتے تھے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے جو پاکستان میں یہ احمدیوں کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے ایک دو اس میں باتیں کرنی تھی مختصراً کہ دیکھیں جو علماء ہیں ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں موجود ہیں، اور جو آپ نے ان کی یہاں پہ ویڈیوز اور آڈیو سنوائی ہیں، جب علماء جو ہیں وہ اس پیشگوئیوں کو پورا کرنے والے ہوں گے کہ شرم من تحت عظیم السماء ہوں گے، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، تو پھر عوام الناس ویسے ہی ہوں گے جو آپ نے عوام الناس کی متعلق بتایا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ قربانی کس نبی کی سنت ہے، لیکن وہ احمدیوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں.
वो मौलवी भी बैठा है तैयार और उसके चेले चांटे भी जो है वो तैयार बैठे हैं। और ये अब से इसको अब देख लें कि जब भी इन्होंने इसका एक और जो है पहलू वो ये है कि जब भी अहमदियों का इशू ये उठाते हैं तो ये पॉलिटिसाइज करते हैं इस मामले को। 53 में भी इन्होंने यही किया, 74 में भी यही किया, 84 में भी यही किया, अब भी ये यही कर रहे हैं। होता ये है कि मुल्क, हम तो जब से हमने होश संभाली है मुल्क को हमने नागजीर हालात से गुजरते ही देखा है। कभी ये नहीं सुना कि जी यहाँ पे अमन और चैन की बांसुरी जो है वो बजनी शुरू हो गई है। तो जो ये नागजीर हालात होते हैं उन हालात से अवामुन नास का जो है वो उनकी तवज्जो और उनका जो फोकस है उनको हटाने के लिए और जो असल मामला दरपेश हैं उनको अंडर द कारपेट करने के लिए ये अहमदियों का इशू जो है ये इसको प्रोमिनेंट करते हैं। जैसे आपने शुरू में दिखाया कि बकायदा बार एसोसिएशन जो है वो पास कर रही है एक बात को और उस पे जो है फिर ऐलानात इन्होंने किए हैं। एक मेरी नज़र से ऐसा भी वीडियो गुजरी, शायद आपने सुनवाई हो, मैं वो सुन ना सका हूँ, जिसमें बकायदा एक पुलिस यूनिफॉर्म में बंदा जो है मस्जिद में ऐलान कर रहा है कि जो गैर मुस्लिम है इस इलाके में वो कुर्बानी ना करें। वो गुजरात के इलाके का एक गांव है वहां पे। तो ये सारे का सारा जो मामला है ये असल में तो इसका पॉलिटिक्स से तल्लक है, क्योंकि हमारे सियासतदान जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो क्या उसे कहते हैं कि वो नाकाम हो चुके हैं मुल्क को किसी सही सीमत में ले जाने के लिए। तो इस तरह की हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको समझ दे और पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के वहां पर रहम फरमाए, आमीन। शुक्रिया दर्शक। जी जज़ाकल्लाह। बदल भाई आपने जो जिक्र किया है ना जिस भाई साहब का, मैं वो वीडियो मैंने दिखलानी थी, मैं सुनवा देता हूँ जिस दोस्त ने नहीं सुना। ये गुजरात में जी एक पुलिस वाले साहब जो है ना वो मस्जिद में ऐलान फरमा रहे हैं, दोस्त मुलाजा फरमा लें। एक जरूरी ऐलान सुनो, ऐलान पूरे पिंड वास्ते किया जाता है कि आज बड़ी ईद है और लोग जिहड़े ने साडे मुसलमान इस उत्ते इब्राहिमी अदा कर रहे। तुहाडे पिंड विच कुछ लोग ऐसे ने जिहड़े गैर मुस्लिम ने, लिहाजा अगर कोई गैर मुस्लिम कुर्बानी अदा करना चाहता है तो उसके वास्ते ऐलान है कि पहले वो अपने आप मुसलमान करे फिर कुर्बानी अदा करे। अगर कोई बंदा जिहड़ा कि मुसलमान नहीं, अगर उन्हें कुर्बानी की थी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल चलाई जाए। मेरा नाम गुलाम रजा, सब इंस्पैक्टर थाना फैक्ट्री एरिया गुजरात में है। कोई बंदा अपने आप को कानून के दायरे में इस तरह ना लगे वो पहला मुसलमान हो गए। दोबारा गल सुन लो, कोई बंदा अगर कुर्बानी करना चाहता है वो पहले मुसलमान हो फिर कुर्बानी करने की इजाजत दी जाए। अगर कोई गैर मुस्लिम कुर्बानी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल चलाई जाए। शुक्रिया। ये जो अल्लाह ताला माफ करे अपने तरफ से, वो यूं लगता है जिस तरह ना आसमान से कोई खुदा उतर आया। तकब्बर इनका इस कदर इनके लहजे में होता है। वो भूल गए इंस्पेक्टर साहब बताना कि वो मुसलमान केड़ा है जी जिसको मुसलमान करना है, वो देवबंदी बरेलवी कौन? अभी हमने आपको प्यारे भाइयों सुनाए इनके अपने उलमा के फतावा। वो कह रहे हैं कि फलां फिरका मुसलमान नहीं है, फलां फिरका मुसलमान नहीं है, फलां मुसलमान नहीं है। इंस्पेक्टर साहब बताने भूल गए बेचारे। बहरहाल किसी और भाई ने कुछ और कहना है, कोई मजीद बात ऐड करनी है या दोस्तों से इजाजत लें? अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, हाँ जी जी जी, मेरे दोस्त आए उनसे पूछ लें पहले। जी जी डॉक्टर साहब, ये मैंने पूछना था कि ये जो 10 ज़िलहज को कुर्बानी हम करते हैं तो ये एक तो लफ्ज़ मुसलमान जो ये कुरान मजीद अगर हम पढ़ते हैं तो मुसलमान तो तकरीबन पहली उम्मतों को भी कहा गया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी, और उनसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कौम को भी मेरा ख्याल मुसलमान कहा गया है। मुस्लिम का लफ्ज़ आता है। तो ये जो 10 ज़िलहज को हम कुर्बानी करते हैं इसकी शरई हैसियत क्या है? या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की थी वो 10 ज़िलहज को थी, या एक तो ये पूछना था। और एक दूसरा सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बाद में जो कौमें आई हैं
उनके अंदर भी ये कुर्बानी इसी तरह सुन्नत के तौर पर या फ़र्ज के तौर पर लोग करते रहे हैं, या सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के बाद ही ये सिलसिला शुरू हुआ है, ये पूछना था। जी ठीक है, हज़रत इस्लाम भाई। पहली बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद इस बात का जवाब दिया है कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक तरीक मुकर्रर किया है। डॉक्टर साहब अगर आप वो आयात इनके सामने पेश कर दें। जी बिल्कुल, यहाँ अगर कहते हैं तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ स्क्रीन शेयर कर लें, वैसे तो मैं भी निकाल सकता हूँ, आप बताएं क्या आसानी है। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। ठीक है जी। अल्लाह ताला सूरह अल हज आयत नंबर 35 जो अहमदी तराजिम है और आयत नंबर 34 जो गैर अहमदी तराजिम है, उनमें ये बात बयान करता है कि हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्रर किया ताकि अल्लाह का नाम उस पर पढ़ें। यानी हर उम्मत को ये तालीम दी है कि अल्लाह के नाम के साथ कुर्बानी करो। जब आप अंजील का मुतालिया करते हैं तो उसमें भी आपको, या ओल्ड टेस्टिमेंट का भी मुतालिया करते हैं तो उसमें भी आपको जगह जगह पे मिलता है कि उन्होंने कुर्बानी की। हज़रत दाऊद का भी जिक्र मिलता है, हज़रत सुलेमान का भी जिक्र मिलता है, हज़रत इब्राहिम से तो एक सुन्नत चलती आ रही है। और जो ये है कि हम 10 ज़िल हज को करते हैं तो ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मुसलमानों के लिए फ़र्ज किया है कि आप हज के मौके पर करें। उससे पहले जो कुर्बानी का तरीक था वो उनकी जो शरीयत थी वो उनके मुताबिक था, लेकिन मुसलमानों के लिए जो असल तरीक है वो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से और कुरान करीम के ज़रिए से हमें ये पता चल गया कि हमने इन आयाम में कुर्बानी को करना है। तो जब खुदा तआला का आखिरी हुक्म हमारे पास जो मौजूद है, हम मुसलमान उसके मुताबिक अमल करेंगे। उससे पहले जो अहकामात थे वो फिर वो पहलों के लिए रह जाते हैं। जो बाद वाले हैं, जब हुक्म नाजिल आ गया तो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम करना है। और जो पहली गुज़श्ता उम्मतों के मानने वालों को मुसलमान कहा गया है, तो मुसलमान के मायने हैं फरमा बरदार के। और तमाम अंबिया और उनके मानने वालों को जो सिराते मुस्तकीम पे चलते हैं, अल्लाह ताला मुसलमान के नाम से याद कर रहा है। इसी वजह से हज़रत इब्राहिम ने कहा इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और बाकी लोगों ने भी। तो ये कामिल फरमा बरदार जो अपना सर खम कर दे, अपना जो सर है वो झुका दे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने भी इसी बात का जिक्र किया है कि जो अपना सर जो है वो कुर्बानी की तरह, जिस तरह एक जानवर है वो अपना सर ज़िबा होने के लिए रख देता है, जब कोई शख्स अपना सर खुदा के अहकामात के आगे रख देता है तो वो असल में मुसलमान है, वो कुर्बान कर रहा है अपने आप को, जो असल कुर्बानी है। तो ये बुनियादी फ़लसफ़ा है इस सारी बात का, और अगर इसमें कोई हिस्सा रह गया तो वो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उसको स्पेसिफाइड कर दूंगा। जी जज़ाकल्लाह हज़रत इस्लाम भाई। ये बाज़ दोस्त जो बेचारे हैं ना, हमारे गैर अहमदी भाई कह लें, जो भी हैं, उनके कमेंट से पता चलता है कि अल्लाह के फजल से पैगाम हमने पहुंचा दिया है। ठीक है जी। ये अभी एक मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को भी हंसी आएगी। ये कोई गैर अहमदी भाई लगते हैं, ठीक है जी। ये इनको बंदा पूछे, भाईजान हमने कोई तानू पकड़ के बिठाया है कि तुम जरूर प्रोग्राम सुनो, आप जाएं। आपको किसने कहा कि आप प्रोग्राम सुने? अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? हम तो ये प्रोग्राम करते हैं मुत्तकी लोगों के लिए, जिन्होंने नेकी की कोई बात सुननी है। आप जाएं शैतान की किसी मजलिस में जाके बैठ जाएं। बहरहाल, किसी भाई ने और कुछ कहना है या दोस्तों से इजाजत लें? जी काफी टाइम हो चुका है मेरा ख्याल, ठीक है, कंक्लूड कर लें। जज़ाकल्लाह। अच्छा प्यारे भाइयों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और जैसा कि आपको पता है कि एक मखसूस हालात की वजह से, जो कि पाकिस्तान में बनाई गई कुर्बानी के मौका पर, जो ईद उल अज़हा के मुताबिक के मौका पर, उस वजह से हमने प्रोग्राम किया। और जिस तरह हमने प्रोग्राम के शुरू किया था, हमें एक लिहाज से खुशी है ये जो हालात पैदा हुए, और एक लिहाज से गमी है। खुशी इस लिहाज से है कि अल्लाह ताला के फजल से हम अपनी आंखों से ये नज़ारे देख रहे हैं
کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا تھا کہ وہ جو ایک فرقہ ہوگا اس کے حالات میرے اور میرے صحابہ جیسے ہوں گے. تو وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذو سر وجود ہیں. لیکن غمی یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ نام نہاد مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے جو کرتوت کہہ لیں، ان کے جو افعال کہہ لیں، وہ دن بدن پستی کی طرف رواں دواں ہیں. آگے سے آگے پستیاں جو ہیں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ لوگ. اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پستیوں کو اور ان کی جہالتوں کو دور کرے، تاکہ ان لوگوں کو بھی اس حقیقت کا علم ہو جس حقیقت کی روشنائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائی، اور وہ اس حقیقت کو پہچانے کہ جب تک یہ جہالتیں چھوڑ کر جو خدا نے سچا مسیح اور مہدی بھیجا ہے اس کو نہیں اپنائیں گے، تب تک ان کی ہر کوشش ناکام ہوگی، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو سدھارنے سے متعلق ہو. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو جی ڈاکٹر صاحب سوری معذرت کے ساتھ میں صرف ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، کیا وہ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی بھی حکم کے خلاف جانا اسلام کے اوپر کاربند رکھ سکتا ہے؟ اور اگر یہ کام کر رہے ہیں اس طرح کے، تو پھر لا اکراہ فی الدین کا جو حکم ہے وہ اس کے منکر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ اگر یہ زبردستی دوسروں کے مذاہب کے اندر، اسلام کو تو چھوڑیں، ایون عیسائی، ہندو، کوئی بھی ہیں، کرسچن ہے، کہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، جب قرآن نے کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، تو پھر یہ ان کے یا ہمارے اسلام کے اندر ایک دوسرے کے اندر جو اس طرح کی انٹرفیئرنس کرتے ہیں اور ان کو زبردستی اس طرح کے کام سے روکتے ہیں، تو کیا یہ لا اکراہ فی الدین کے مخالف ٹھہرتے ہیں یا نہیں ٹھہرتے؟ جزاک اللہ احسن الجزا. جی جزاک اللہ مبارک بھائی. بات یہ ہے کہ جس قوم سے ہمارا پالا ہے ان بیچاروں نے کبھی قرآن ہی نہیں کھول کے پڑھا. جس قوم کو یہ نہیں پتا کہ جو قربانی کس نبی کی سنت ہے، اس لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی جہالتیں دور فرمائے. جہالتیں دور ہوں گی تو پھر ہی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. وہ ورنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو مستقبل ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں نظر آ رہا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور پاکستانی قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی خاکسار کو اور دوستوں کو اجازت دیجیے. یہ ہمارے ایک دوست نے پوچھا تھا خاکسار کا نمبر، تو میں نے نیچے وہ پوری پٹی چلا دی ہے. وہ دوست اگر رابطہ کرنا چاہیں تو میرا نمبر، خاکسار کا نمبر نوٹ کر کے بے شک رابطہ کر لیں. بہرحال اگلے پروگرام تک کے لیے خاکسار کو ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. فضل بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اب دوبارہ آئے ہیں. اچھا میرے خیال ویسے آئے ہیں. بہرحال پیارے بھائیوں، خاکسار کو دوستوں کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.